فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لائیو ڈسکشن میں حصہ لینا بہت ہی آسان ہے. آپ کو صرف 3 پر دیکھیے، نیچے موجود آپشنز میں سے ریز ہینڈ کے آپشن پر کلک کریے. بلو ہینڈ کا مطلب ہے ہم آپ کی مائک کی ریکویسٹ دیکھ سکتے ہیں. جب ہوسٹ آپ کو ریکویسٹ بھیجے تو اسے ایکسیپٹ کریں، اور جب آپ کا نام لیا جائے تو اپنا مائک کھول کر بات کیجیے، اور بات کرنے کے فوراً بعد اپنا مائک بند کر دیجیے.
آپ اپنے جوابات چیٹ میں بھی لکھ کر بھیج سکتے ہیں. تو چلیے شروع کرتے ہیں. اوور ٹو یو نیلوفر باجی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام ساتھیوں کو خوش آمدید، اہلاً وسہلاً و مرحبا. الحمدللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا بہت احسان ہے کہ ہم نے 20-21 دن پہلے جو ایک سلسلہ شروع کیا تھا امثال القرآن پروگرام کا، ہم روزانہ قرآن کی ایک مثال جو ہے اس کو سمجھ رہے ہیں. قرآن پاک میں جو مختلف مثالیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بتائی ہیں ان کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان سے عمل کے لیے اپنی چیزیں نکال رہے ہیں، غور و فکر کر رہے ہیں، تدبر کر رہے ہیں. تو یہ سلسلہ جو شروع ہوا تھا الحمدللہ اللہ کا احسان ہے کہ جاری رہا. انشاءاللہ آج ہماری سیکنڈ لاسٹ کلاس ہے، لیکن وہ صرف رمضان پروگرام کی. اس کے بعد انشاءاللہ رمضان کے بعد ہم اس سلسلے کو کنٹینیو کریں گے ہفتے میں 2 دفعہ. ابھی تو ہم روزانہ لے رہے تھے نا، لیکن پھر ہم ہفتے میں 2 بار لیں گے. تو الحمدللہ اس کے اندر جو ہمارا طریقہ ہے کہ ہم جو آیات پڑھتے ہیں ان کا ترجمہ بھی آپ کو یاد کرنے کو دیتے ہیں، آپ اس کو یاد کرتے ہیں، کوئی نہ کوئی دعا کا لفظی ترجمہ یاد کرنے کو دیتے ہیں. تو اور کئی ہوم ورکس بھی دے رہے ہیں جو آپ شیئر بھی کرتے ہیں. تو ہم اپنے سلسلے کی طرف آتے ہیں جو ہماری کلاس کے آغاز میں ہوتا ہے کہ ہم پچھلی کلاس کا لفظی ترجمہ سنتے ہیں آپ سے آیات کا، اور دعا اگر دی ہوتی ہے تو اس کا، اور اس کے بعد پھر ہم مین لیسن کی طرف آ جائیں گے انشاءاللہ. آج میں ایک بات اور بتاتی چلوں کہ مین لیسن جو ہوگا اس کے بعد آج ہماری جو ہے انشاءاللہ سورۃ النور کی بہت ایک اور پیاری آیت ہے، اس کا ہم ترجمہ دیکھیں گے سورۃ ابراہیم میں. اس کے بعد ہم انشاءاللہ ڈسکشن کی طرف جائیں گے، آپ کے ساتھ آپ کے ریفلیکشنز لیں گے، پھر ہمارے کوئز پولز بھی ہیں. اور آج ہم کل بلکہ انشاءاللہ ہم آپ سے اسپیشلی چاہیں گے کہ آپ اور لوگوں کو بھی شامل کریں اپنے ساتھ. ہم کچھ آخری عشرے کے حوالے سے بات بھی کریں گے. ہم نے کل سے کچھ نہ کچھ بات کرنی شروع کی ہوئی ہے، آج بھی کریں گے، اور کل ہم تھوڑا سا ایکسٹرا ٹائم آپ کا لیں گے، آپ کے 10 منٹ اوپر لے کے ہم مزید اور بھی بات کریں گے تاکہ ہم بھرپور طریقے سے آخری عشرے کو انشاءاللہ گزارنے کی تیاری کریں رمضان کی. تو جناب، اور پھر کچھ عید پہ بھی عید کے حوالے سے بھی بات کریں گے، فطرانے کے حوالے سے بھی بات کریں گے. تو مجھے امید ہے کہ فائدہ ہوگا اس سے. لیکن اب ہم چلتے ہیں آج کے سیشن کی طرف جو ہمارا لفظی ترجمے کا سیشن ہے. سورۃ النور کی آیت 35 آپ کے سامنے اسکرین پہ موجود ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلا ہاتھ جو کھڑا ہے وہ ڈاکٹر وجیہہ کا ہے. تو ڈاکٹر وجیہہ آپ سنائیے ترجمہ. السلام علیکم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اللہ نور ہے، السماواتی آسمانوں، والارض اور زمین کا. مثال نور ہی اس کے نور کی، کمشکاتن مانند تاک کے، فیہا جس میں مصباح ایک چراغ ہے. المصباح وہ چراغ، فی زجاجت شیشے میں ہے. الزجاجتو وہ شیشہ، کأنہ گویا کہ وہ، کوکبن تارا ہے، درریون چمکتا ہوا، یوقدو وہ روشن کیا جاتا شاباش، ہے. بہت اچھا ترجمہ یاد کیا ڈاکٹر وجیہ آپ نے، اور عربک بھی ماشاءاللہ بہت اچھی پڑھی ہے. بارک اللہ فی علمک. نور افشاں سیکنڈ ہاتھ آپ کا کھڑا ہوا ہے، آپ پڑھیے اس سے آگے. من شجرتن سے من جی شجرتن پیڑ سے. ایک درخت، سیکنڈ. جی پڑھیے. ایک درخت سے. ہاں، من شجرتن ایک درخت سے، مبارکاتن برکت والا، زیتونتن زیتون کا، لا شرقیتن نہ شرق ہے مغربی، نا، شرق میں نہ کیا لفظ چھپا ہوا ہے نا؟ لا شرقیتن نہ مشرقی ہے، ولا غربیتن نہ مغربی ہے، یقادو قریب ہے کہ، جیتوہا جلے اس تیل اس کا، ٹھیک. جیتوہا تیل اس کا، یدیو وہ روشن کرے گا، ولو اگر، لم نہیں، تمسس ہو چھوئے اسے، نارن آگ، ٹھیک ہے نورن نور نور. افشاں، ماشاءاللہ بہت اچھا ترجمہ یاد کیا ہوا ہے. ایک آدھ لفظ کو ذرا سے دیکھیے. یودیو وہ روشن کرے گا نہیں، وہ روشن ہو جائے. ٹھیک ہے. اور ولا میں اور نہیں، اور اس طرح ولاؤ میں اور اگرچہ، تو اور کو ساتھ شامل رکھیں.
بارک اللہ فی علمک. زونی ندیم اس سے آگے آپ سنائیے نور سے. جی نور نور ہے علی نورن علی نور نور پر یا بھی ہدایت دیتا ہے اللہ اللہ لنور ہی اس کے نور سے من یشاء جو وہ چاہتا ہے یا ایک منٹ رکیے ویضرب ذرا زونی, لی نور ہی کا ترجمہ کیجئے. لنور ہی اس کے اپنے نور سے اپنے لی نور سے لی کا ترجمہ کیجئے اپنے نور کے لیے. البتہ اپنے نور سے. نہیں البتہ نہیں آ رہا, دیکھیں لی اچھا نوری ہی اپنے نور کے لیے. اپنے نور کے لیے. من من یشاء جی من کا ترجمہ الگ کریں. من جو یشاء وہ چاہتا ہے وہ جس کی وہ یضربو چاہتا ہے. اور وہ جس کی وہ چاہتا ہے وہ یضربو اور وہ بیان کرتا ہے اللہ اللہ الامثال مثالیں للناس لوگوں کے لیے واللہ اور اللہ بکل ہر ایک کا شیء چیز علیم جاننے والا ہے. ماشاءاللہ بہت اچھا ترجمہ بھی یاد ہے, اور ماشاءاللہ عربی بھی بہت بہتر ہوئی ہے. لیکن اللہ کے بعد والا لفظ ذرا دوبارہ پڑھیں. الامثال یعنی یہ میں نے نہیں اکیلا پڑھا ہے. رکے ابھی بھی وہی مسٹیک کی, جلدی نہ کریں, پھر سے دیکھ کے دھیان سے پڑھیں. امثالہ ہاں الامثال, لو نہیں ہے یہ لا ہے, ہاں ٹھیک ہے. جی اور اسی طرح واللہ, اللہ کے لام کو نا ذرا بھرپور طریقے سے, واللہ نہیں واللہ اچھی طرح ادا کریں. واللہ. بارک اللہ فی علمک. شبانہ آپ سنائیے شروع سے. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اللہ نور السماواتی نور ہے آسمانوں والارض اور زمین کا. مثلو مثال نوری ہی اس کے نور کی کمشکاتن مانند تاک کے فیہا اس میں مصباح چراغ ایک چراغ ہے. المصباح وہ چراغ فی زجاجتن شیشے میں ہے. الزجاجت وہ شیشہ کأنہا گویا کہ وہ کوکبن تارا ہے. دریون چمکتا ہوا. یوکدو وہ روشن ہو جائے من نہ شجرتن نہ ایک نہ درخت نہ سے نہ 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 مبارکتن نہیں, مبارک. رکے یو کدو کا ترجمہ کریں. وہ روشن کر دے. وہ جو روشن کیا جاتا ہے, اچھا ٹھیک جو ہے, روشن کیا جاتا ہے. جو روشن کیا جاتا ہے. جزاک اللہ خیر شبانہ, ماشاءاللہ ترجمہ بہت اچھا یاد ہے. بارک اللہ جزاک فی اللہ. علمک. نصرت آگے سے آپ پڑھیے. یوقدو جو روشن کیا جاتا ہے من شجرتن درخت سے مبارکتن بابرکت زیتونتن زیتون کے لا نہیں شرقیتن شرقی شرقی ہے شرقی نہ کا کیا شرقی مطلب ہے ہے؟ شرقی مشرقی کا, ہاں مشرقی ہے. مشرقی ولا اور نہ غربیتن مغربی ہے. یکادو قریب ہے کہ زیتوہا تیل اس کا یدیعو وہ روشن کر دے ولو اور اگرچہ لم نہ تمسسو چھوا اسے نارون آگ نے. نورون ٹھیک ہے, نور ماشاءاللہ 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 بہت اچھا یاد ہے. بارک اللہ فی علمک نصرت. ٹھیک ہے جناب, عظمیٰ تسکین آگے آپ پڑھیں. عظمیٰ کا مائک نہیں کھل رہا. قدسی آپ ہلو پڑھیں. جی کہاں سے اچھا پڑھنا؟ کھل گیا عظمیٰ کا. جی عظمیٰ جی مائک پڑھیے. عظمیٰ جی کہاں سے ہے فوکس. ہلو ہلو. جی نورن سے پڑھیں. نورن علی نور. نور ہے اللہ نور ہی اوپر نور کے. یہدی رہنمائی کرتا ہے اللہ اللہ لی نور ہی جس نور کے لیے من یشاء اور جو وہ یشاء چاہتا ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے عظمیٰ, ماشاءاللہ اچھا ترجمہ ہے. مجھے یہ بتائیں کہ جو آپ نے ترجمہ کیا لی نور ہی, اس کا ترجمہ کیجئے. لی نور ہی ہاں اپنے نور کے لیے. گڈ, اپنے نور کے لیے ہی کی ضمیر ڈراپ نہیں کرنی. ٹھیک ہے, ماشاءاللہ ترجمہ اچھا یاد ہے. میں تھوڑا تھوڑا ذرا سنتی ہوں, باقی ساتھیوں سے بھی سن لو. جی قدسی آج سے آگے پڑھیں یادرب. میں پڑھوں شہناز. چلیں شہناز آپ سنا دیں, قدسیہ کا مائک نہیں کھلا.
یضرب اور بیان کرتا ہے اللہ اللہ الامثال مثال الناس لوگوں کے لیے، واللہ اور اللہ بکل شیء چیز پر علیم جانے والا ہے۔ اچھا یہ بتائیے کہ الامثالہ کا ترجمہ کیا ہے؟ الامثالہ کا ترجمہ کریں شاہین، شہناز، شاہین جنہوں نے بھی پڑھا تھا، شہناز نے پڑھا تھا نا، الامثالہ کا ترجمہ کیجئے۔ مثال کے مانند مثال کے، ایک مثال مثل ہے یہ یا الامثال؟ ہاں مانند مثالوں کے، ہاں لوگوں کے، مثالیں، ٹھیک ہے، یہ پلورل ہے، جمع ہے یہ، ٹھیک جی ہے، جزاک اللہ خیر بھیا، بارک اللہ فی علمک۔ اچھا جناب چلیں جی 5 منٹ رہ گئے، اب ذرا سارے سے کرتے ہیں ہم، ہمارا ٹائم فکس ہے نا، 15 منٹ آپ کا لیسن سنتے ہیں پچھلا، تو ہم ذرا دیکھتے ہیں، ہم نے ایک دعا دی تھی، تو جس نے وہ دعا یاد کیا نا وہ اپنا نام بتائے، ہم سے دعا سنتے ہیں۔ تسنیم تسنیم سے سنتے ہیں جی سب سے پہلے، پھر باقیوں کو بھی موقع دیتے ہیں، اب جنہوں نے ترجمہ سنا دیا نا ان کے علاوہ دوسرے لوگوں کو موقع دیتے ہیں۔ تسنیم آپ سنائیں۔ ربنا آتمم لنا نورنا واغفر لنا صغیرہ۔ اے اللہ نہیں تسنیم، یہ دعا پوری ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا، چلیں اتنے کا ترجمہ سنا دیں۔ اے ہمارے رب ہمارے لیے ہاں اے ہمارے رب ہمارے لیے دین کو آسان کر دے، نور ہمارے دین، نہیں دین کا لفظ تو اس میں نہیں آ رہا نا، نہیں اے ہمارے رب ہمارے لیے نور اور واغفر لنا اور بخشش عطا فرما۔ اچھا ٹھیک ہے، چلیں ماشاءاللہ بہت اچھی کوشش ہے، آپ نے کوشش کی ترجمہ کرنے کی۔ اب آپ نے تسلیم سننا ہے، آدھی دعا آپ نے صحیح بھی سنائی ہے ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ پوری یاد کروا دے آپ کو۔ کسی اور ساتھی سے سنتے ہیں، ان کا ترجمہ بھی سنتے ہیں۔ بشرا یاسمین آپ سنائیے، بشرا یاسمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ اے ہمارے رب ہمارا نور ہمارے لیے مکمل کر دے اور ہماری بخشش فرما، بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ آمین، ماشاءاللہ سنتی، بہت اچھا سنایا ہے۔ کون سنائے گا اور خود سے؟ جزاک اللہ۔ میں سناؤں حبیبہ؟ حبیبہ سنائیں۔ حبیبہ۔ ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير۔ اے ہمارے رب ہمارا نور ہمارے لیے مکمل کر دے اور ہماری بخشش فرما، بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ آمین، ٹھیک ہے، اور کون سنائے گا؟ قندیل سنائیں۔ قندیل سنائیں۔ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا وانک علی انک علی کل شیء قدیر۔ اے ہمارے رب مکمل کر دے ہمارے لیے نور ہمارا اور بخش دے ہمارے لیے، بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ ہاں، اے ہمارے رب ہمارا نور ہمارے لیے مکمل کر دے، ہماری بخشش فرما، ٹھیک ہے، بخش دے نا، بخش دے ہمارے لیے، ہمارے لیے ہمارے جی۔ اچھا قندیل ایک چیز آپ نے دیکھنی ہے کہ یہ جو ان نقا ہے نا، یہ اس کے کاف میں اور قدیر کے کاف میں فرق ہونا چاہیے، جی، ان نقا نہیں ہونا چاہیے، انکا کاف نہیں ہے، یہ کاف ہے، ٹھیک ہے، انکا آپ نے ایسے سنا پڑھنا ہے۔ جی انکا۔ شازیہ آپ سنائیے۔ جی السلام علیکم۔ ربنا اتمم لنا نورنا فاغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ ربنا اے ہمارے رب، اتمم لنا ہمارا نور ہمارے لیے مکمل کر دے، نہیں اتمم مکمل کر دے، بالکل لنا مکمل ہمارے کر لیے دے، نور، صحیح سنا رہی ہیں۔ ہاں مکمل کر دے نورنا ہمارا نور، فاغفر لنا اور ہماری بخشش فرما، انکا بے شک تو علی اوپر کلی ہر شیء چیز کے قدیر قدرت رکھنے والا ہے۔ ہاں اب آپ لفظی ترجمہ نہ کریں، آپ اسے سوچیں دعا کو کہ یا اللہ تو میرا نور میرے لیے مکمل کر دے، یا اللہ تو میری بخشش کر دے، تو ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے۔ دعاؤں کو نا آپ نے یعنی ایسے اپنے دل میں اتارنا ہے کہ آپ کے منہ سے وہ رواں ہوں فیلنگ کے ساتھ، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ عائشہ کرن آپ سنائیں۔
ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدیر۔ اے ہمارے رب مکمل فرما دے ہمارے لیے ہمارا نور اور ہماری بخشش فرما، بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ آمین۔ آپ سب کی دعاؤں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ یہی تک آج ہم کرتے ہیں، اور میرے ساتھ ایک بہت چھوٹا سا بیبی بھی آج کلاس لے رہا ہے۔ میری پوتی جو ہے 5.5 ماہ کی، صبح صبح یہاں اٹھ کر 6:30 بجے بیٹھی ہوئی ہے اور لیٹی ہوئی ہے، بلکہ دودھ پی کے ساری دعاؤں کو سن رہی ہے۔ اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے بچوں کو بھی آگے اور ہماری نسلوں میں بھی خیر باقی رکھیں، اور آپ کے لیے بھی۔ تو جناب آج کے سیشن کی طرف ہم آتے ہیں۔ ہمارا آج کا جو سیشن ہے وہ کفار کے اعمال کی مثالوں کے حوالے سے ہے۔ سورۃ النور کی آیت 39 اور ابراہیم کی آیت 18 کو ہم سنتے ہیں۔ اوور ٹو یو آمنہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ امثال القرآن پروگرام کے سلسلے میں آج ہم کفار کے اعمال کی مثال پڑھیں گے۔ اس سلسلے میں ہم 2 مثالوں کا مطالعہ کریں گے۔ پہلی مثال سورۃ النور کی آیت نمبر 39 ہے، اور دوسری سورۃ ابراہیم کی آیت نمبر 18۔ تو پہلے ہم سورۃ النور کی آیت کو دیکھیں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب۔ اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ان کے اعمال ایک چٹیل میدان میں سراب کی طرح ہیں۔ سخت پیاسا اسے پانی سمجھتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس آتا ہے تو وہ کچھ بھی نہیں پاتا، بلکہ اللہ تعالیٰ کو اپنے پاس پاتا ہے تو وہ اسے اس کا حساب پورا پورا دے دیتا ہے، اور اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ دوسری مثال ارشاد باری تعالیٰ ہے، مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد۔ جو لوگ اپنے رب کا انکار کرتے ہیں، ان کے اعمال کی مثال اس راکھ کی مانند ہے جس پر آندھی والے دن تیز ہوا چلی، اور جو کمائی انہوں نے کی اس میں سے وہ کسی بھی چیز پر قادر نہ ہوں گے۔ یہی دور کی گمراہی ہے۔ سب سے پہلے ہم پہلی مثال کے بارے میں پڑھیں گے۔ یہ مثال سورۃ النور میں ہے۔ اس مثال سے قبل جو آیات آئی ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے مومن کے حال کو بیان کیا ہے کہ وہ دنیا میں نور میں زندگی بسر کرتا ہے، اس کے دل میں نور ہوتا ہے، اس نور کی وجہ سے وہ نیک اعمال بھی کرتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ آخرت میں مومن ہمیشہ کی نعمتوں کو پانے میں کامیاب ہو جائے گا۔
سورۃ النور کی آیت نمبر 37 اور 38 میں یہ مضمون بیان ہوا ہے، رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا ویزیدہم من فضلہ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ وہ مرد جنہیں اللہ کے ذکر سے اور نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ دینے سے نہ کوئی تجارت غافل کرتی ہے اور نہ کوئی خرید و فروخت، وہ اس دن سے ڈرتے ہیں جس میں دل اور آنکھیں الٹ جائیں گی، تاکہ اللہ انہیں اس کا بہترین بدلہ دے جو انہوں نے کیا، اور انہیں اپنے فضل سے زیادہ عطا کرے، اور اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے۔ یعنی جس کے دل میں نور ہوتا ہے پھر وہ کہیں پر بھی ہو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے اور اللہ ہی کے لیے کرتا ہے اور آخرت سے ڈرتے ہوئے کرتا ہے۔ اس کے بعد یہ مثال بیان کی گئی ہے جس کا یہاں ذکر آیا ہے۔ اس مثال میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کمپیریزن میں کافروں کے اعمال کے خسارے اور ان کی تباہی کا ذکر کیا ہے کہ جیسے مومنوں کے اعمال فائدہ مند ثابت ہوں گے، اس کے برعکس کفار کے اعمال ان کے لیے نقصان کا سبب ہوں گے۔ کافر اس بات کی حرص اور آرزو رکھتا ہوگا کہ وہ اپنے عمل کا ثواب دیکھے، لیکن وہاں تو معاملات ہی الٹ ہو جائیں گے۔ تو دنیا میں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے انکار اور آخرت کے انکار کے ساتھ زندگی بسر کرتا ہے، اس لیے آخرت میں اس کے لیے کچھ بھی نہ ہوگا۔ تو فرمایا والذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، یعنی اپنے رب کے ساتھ کفر کیا، رسولوں کا انکار کیا، رسولوں کی تعلیمات کا انکار کیا، آخرت کا انکار کیا۔ تو یہاں پر ان لوگوں کی مثال بیان ہوئی ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو خود بھی کفر اختیار کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں، اور یہ سب کچھ کرنے کے باوجود کیا سمجھتے ہیں کہ وہ ہدایت پر ہیں، وہ صحیح کام کر رہے ہیں، اور وہ اپنے اعمال کی جزا کی توقع بھی رکھتے ہیں کہ انہیں کچھ ملے گا، لیکن اعمالہم کسراب، ان کے اعمال سراب کی طرح ہیں۔ اعمال جو ہے یہ عمل کی جمع ہے۔ عمل ہر اس کام کو کہتے ہیں جو انسان ارادے کے ساتھ کرتا ہے، قصداً سرزد ہوتا ہے، اس سے جس کے پیچھے نیت ہوتی ہے، ارادہ ہوتا ہے، اور یہ فعل کے مقابلے میں خاص ہے۔ فعل کا لفظ کبھی انسان کی طرف اس عمل کے لیے منسوب ہوتا ہے جس میں ارادہ نہ ہو، جیسے آپ کو جسم میں کہیں کھجلی ہوئی ہے تو آپ بغیر ارادے کے آٹومیٹیکلی وہاں اپنا ہاتھ ڈال کے کھجا لیں گے، یا کوئی چیز آپ نے گرتے ہوئے دیکھی تو بغیر ارادے کے ہی اس کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ اور کبھی یہ فعل جمادات کی طرف بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی ان کے جو کام ہوتے ہیں وہ افعال کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے، جبکہ عمل کا لفظ جو ہے یہ بہت کم اس طرح استعمال ہوتا ہے۔ تو اعمالہم کسراب، یعنی ان کے وہ اعمال جو انہوں نے ارادے سے، پلاننگ سے، تدبیر کے ساتھ کیے ہوئے ہیں کہ جس پر وہ کسی نفع یا فائدے کی توقع بھی رکھتے ہیں، لیکن وہ ہیں اس طرح جیسے سراب ہوتی ہے۔ سراب کا روٹ سین را با ہے، سرب، اس کا اصل مطلب ہوتا ہے نشیب کی طرف جانا، نیچے کی طرف جانا۔ وہ پانی جو مشکیزے سے ٹپکتا ہے اس کو ماء سرب کہتے ہیں۔ اور سراب اصل میں کہتے ہیں مراج کو شدت گرمی میں، گرمیوں کے سخت موسم میں دوپہر کے وقت دور بیابان یا صحرا میں جو چمکتی ہوئی ریت ہے وہ پانی کی طرح نظر آتی ہے، کہ گویا پانی چمک رہا ہو، ہوتی وہ ریت ہے، ہوتی وہ مٹی ہے، لیکن وہ پانی نظر آتی، اس کو سراب کہتے ہیں۔ بظاہر دیکھنے سے یوں معلوم ہوتا ہے جیسے وہاں پانی بہ رہا ہے یا پانی کھڑا ہے۔ تو اس سے پھر ہر وہ چیز جو بے حقیقت ہو اس کو تشبیہ کے طور پر سراب کہا جاتا ہے۔ اس کے بالمقابل جو چیز ہوتی ہے وہ شراب کہلاتی، یعنی سین کے نقطے کے ساتھ شاہ، یعنی شراب جس کو بولتے ہیں۔ تو عربی میں ہر وہ چیز جو پی جاتی ہے، شراب اردو والی نہیں ہے، یہ عربی کی شراب ہے، یعنی مشروب کے معنوں میں۔ تو جو چیز بظاہر شراب نظر آئے، پینے کی چیز نظر آئے، جب وہ وہاں پر پہنچے انسان تو وہ سراب ہو جائے، یعنی شین کے نقطے اڑ چکے ہوں اور سراب باقی رہ جائے، یعنی بظاہر کچھ نظر آئے لیکن حقیقت اس کے برعکس ہو۔
تو یہ ہوتا اس طرح ہے کہ جب سورج ایک خاص زاویے پہ پہنچتا ہے تو اس کی روشنی ریت کے ذرات کے ساتھ جب ٹکراتی ہے تو وہ یوں نظر آتا ہے جیسے پانی ہے، حالانکہ وہ پانی ہوتا نہیں ہے، وہ صرف ان شعاؤں کا ریفلیکشن ہوتا ہے، اور دیکھنے والے کو ایک وہم ہوتا ہے، اس کی آنکھ کا دھوکا ہوتا ہے، اس کی حقیقت کچھ بھی نہیں ہوتی۔ لہٰذا وہ تمام چیزیں جو دیکھنے میں کچھ نظر آتی ہیں لیکن اصل میں ان کے اندر وہ چیز ہوتی نہیں، ان سب پر یہ لفظ سراب کا استعمال کیا جاتا ہے۔ تو یہاں کفار کے اعمال کو سراب سے تشبیہ دی گئی ہے، یعنی وہ اعمال جو وہ اپنے خیال میں بہت اچھے کرتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ اگر مرنے کے بعد اٹھے تو ان کو کام آئیں گے، فائدہ دیں گے، جیسے عرب کے جو مکہ کے کفار تھے وہ بیت اللہ کی خدمت کرتے تھے، حاجیوں کو پانی پلاتے تھے، صدقہ خیرات کے بڑے بڑے کام کرتے تھے، اور اسی طرح صلہ رحمی کرتے تھے، وعدے پورے کرتے تھے، جھوٹ سے بچتے تھے، یعنی ان کے اندر بہت ساری خوبیاں بھی تھیں، بہت بہادری کا مظاہرہ کرتے تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انکار کی وجہ سے، کفر کی وجہ سے ان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کے یہ اعمال انہیں کوئی بھی فائدہ نہ دیں گے، کسی کام نہیں آئیں گے، وہ تو محض سراب کی طرح ہوں گے کہ جس سے ان کی توقع یہ ہوگی کہ یہ کوئی فائدے کی چیز ہے۔ پیاسا ہوتا ہے جو شدید حاجت مند ہوتا ہے کہ اس کو کچھ پینے کو مل جائے، تو ان کی شدید حاجت کے وقت جب انہیں اس کی شدید ضرورت ہوگی وہ ان کے لیے بیکار ہوں گے۔ اور یہ سراب کہاں ہے؟ بقیعۃ، قیع کا لفظ قاع سے ہے، قاع، قاف الف عین، جیسے جار سے جمع جیرا، تو قاع سے قیع اور قیعان جمع آتی ہے، یعنی قاع ان کی جمع ہے قیع بیسیکلی، اور اس کی جمع قیعان بھی ہوتی ہے۔ جدید عربی میں قاع کہتے ہیں ہال کو، بڑے کمرے کو۔ تو قاع اس ہموار اور پھیلی ہوئی زمین کو کہتے ہیں جو بہت وسیع ہوتی ہے، جس میں نباتات نہیں ہوتے، یعنی پلین، صاف چٹیل میدان۔ قرآن پاک کی ایک اور آیت میں بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا لَا تَرَىٰ فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا۔ اور وہ تجھ سے پہاڑوں کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دیجئے میرا رب انہیں اڑا کر بکھیر دے گا، پھر انہیں ایک چٹیل میدان بنا کر چھوڑ دے گا، یعنی پہاڑوں کی جگہ ساری زمین فلیٹ ہو جائے گی، جس میں نہ تو کوئی کجی دیکھے گا نہ ابری ہوئی کوئی جگہ۔ اور یہاں قیع کے ساتھ با بھی آیا ہے جو مصاحبت کے لیے ہے، یعنی بقیعۃ، اس چٹیل میدان میں، فی قیعۃ مراد ہے، یعنی ویسے مراد یہ ہے لیکن فی نہیں کہا گیا، بی کہا گیا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ بی جب کسی لفظ کے ساتھ لگتا ہے تو ساتھ لگ جانے کے معنی میں آتا ہے، تو بقیعۃ کا مطلب یہ ہے کہ وہ سراب وہاں پر یعنی چپکی ہوئی یا لگی ہوئی ہوگی وہاں پر، یعنی اس طرح محسوس ہوگی کہ واقعی پانی ہے، یعنی سراب جو ہے وہ پانی دور سے ایسا لگتا ہے کہ جیسے واقعی زمین سے نکلا ہوا یا زمین کے اندر ٹھہرا ہوا پانی۔ اس لیے فی قیع نہیں کہا گیا بلکہ بی، اس سے معنی میں تھوڑا سا فرق آ جاتا ہے۔ یحسبہ الظمآن ماء، یحسبہ کا لفظ جو ہے یہ حسبان سے ہے۔ حسبان ہوتا ہے حساب کتاب کرنے والا، دو متضاد چیزوں میں سے ایک کا فیصلہ کرنا اور اس پر پختہ عزم کر لینا جبکہ دوسری چیز کا خیال بھی پیدا نہ ہو۔ مثلاً یہ کہ وہ سراب کو پانی سمجھتا ہے، اس کے ذہن میں یہ خیال بھی نہیں ہوتا کہ وہ پانی نہیں، وہ کچھ اور ہے۔ اس کے برعکس ظنہ بھی آتا ہے، ظن گمان کے لیے، تو گمان کرنے والے کے دل میں دو متضاد چیزوں کا خیال ہوتا ہے اور ان دو میں سے وہ ایک کو زیادہ فوقیت دے دیتا، نہیں میرا خیال ہے یہ ہے۔ یعنی حسبہ کا معنی کیا؟ اس نے یہ سمجھا اور سمجھنے میں دو چیزوں میں سے ایک کے اوپر اس کا شرح صدر ہو گیا کہ یہی چیز ہے، لیکن ظنہ میں متردد ہے لیکن پھر ایک کو دوسرے پر چوز کر لیتا ہے، تو تھوڑا سا خفیف سا فرق ہے۔ یحسبہ الظمآن، ظمآن یہ مبالغے کا صیغہ ہے، فعلان کے وزن پر، ظمأ سے ہے۔ آج کل آپ رمضان میں دعا پڑھتے ہوں گے ذهب الظمأ، پیاس چلی گئی، وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ۔ تو ظمأ پیاس کو کہتے ہیں، اور اس سے ظمآن جو ہے سخت پیاسا، جیسے جوع بھوک کو کہتے ہیں تو جوعان سخت بھوکا۔ تو شدید پیاسا جب سراب کو دیکھتا ہے تو وہ اس کو پانی سمجھ لیتا ہے،
اور اس کے وہم و خیال میں بھی یہ بات نہیں آتی کہ یہ کوئی اور چیز ہو سکتی ہے. اس کا پورا یقین ہوتا ہے کہ یہ پانی ہی ہے، لہٰذا وہ اس کے پیچھے بھاگنا شروع ہو جاتا ہے اور ہانپتا ہے اور بھاگ دوڑ کر کے محنت کر کے جب وہاں پہنچتا ہے تو وہ ایک دھوکہ ہوتا ہے، وہاں تو کچھ بھی نہیں ہوتا. اگر آپ نے کبھی پاکستان میں سخت گرمی کے موسم میں دوپہر کے وقت ٹریول کیا ہو کسی باہر کے علاقے میں، تو دور سے سڑک ایسے ہی نظر آتی جس سے اس پہ پانی کے پیچز ہیں، اور خاص طور پر اگر آپ کو پیاس لگی ہو اور آپ کو گرمی بھی محسوس ہو رہی ہو تو آپ کو بہت اچھا لگتا ہے وہ سراب کے شاید تھوڑا تھوڑا پانی کی چھینٹیں ہی اڑتے دیکھ لیں گے تو خوشی ہوگی، لیکن جب وہاں پہنچتے ہیں تو وہ غائب ہو چکا تھا، پھر ایک اور سراب نظر آتا ہے، اسی طرح وہ چلتا جاتا ہے سلسلہ. تو کفار کو ان کے باطل اعمال اسی طرح دھوکہ دیں گے کہ وہ ان کو اچھے کام سمجھتے رہے. وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، لیکن وہاں پہنچیں گے تو کچھ بھی نہیں ہوگا سوائے محرومی کے، بربادی کے، کچھ بھی نہیں. سورۃ فاطر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں أَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، تو کیا وہ شخص جس کے لیے اس کا برا عمل خوبصورت بنا دیا گیا، مزین کر دیا گیا، تو اس نے اسے اچھا سمجھا؟ جو ایسا نہیں، بے شک اللہ گمراہ کرتا ہے جسے چاہتا ہے اور ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے. یعنی یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کی مشیت پر مبنی ہے. تو بہرحال بنیادی طور پر تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا انکار کرنے والوں کے لیے ہے، یا رسول کی تعلیمات کا انکار کرنے، کیونکہ بیسیکلی کفار مکہ جو تھے وہ اللہ کو تو مانتے تھے، شرک ضرور کرتے تھے لیکن اللہ کو مانتے بھی تھے. اور اس کے ساتھ یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین مانتے تھے لیکن رسول نہیں مانتے تھے. تو ان کے اس انکار کی وجہ سے انہیں بتایا جا رہا ہے کہ تمہارے اس خرابی کی وجہ سے تمہارے سارے اعمال اکارت ہونے والے ہیں، جن کو تم بہت اچھا سمجھتے ہو، جن کے بارے میں تم سمجھتے ہو کہ تمہیں کوئی ریوارڈ ملنا چاہیے، اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. حتی اذا جاءہ لم یجدہ شیئا، یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس پہنچے گا تو وہاں کچھ بھی نہیں پائے گا. یعنی سراب کے پاس پہنچ کے اس کو سخت ندامت ہوگی، اس کی امید کٹ جائے گی، اس کی پیاس اور محرومی اور بڑھ جائے گی. اور یہ بالکل ایسے ہی ہے نا کہ جب انسان کو کسی چیز کی شدید ضرورت ہو، کسی دوا کی شدید ضرورت ہو یا کسی کھانے کی ہو، اور اس کو بتایا جائے کہ یہاں سے 200 میل کا سفر کر کے تم جاؤ، فلاں جگہ تمہیں یہ چیز مل جائے گی، اور وہ اپنی گاڑی دوڑاتا ہے اور جب وہاں پہنچتا ہے تو کہتے ہیں کہ آؤٹ آف اسٹاک، ختم ہو گئی، بس آپ کے آنے سے تھوڑی دیر پہلے ہی ختم ہوئی ہے. تو اس وقت انسان کا حال کیا ہوگا؟ خصوصاً اگر کوئی لائف سیونگ ڈرگ ہو یا کوئی اور اس طرح کی چیز ہو کہ جس پر اس کی زندگی کا انحصار ہو، جس کے بغیر اس کے لیے تباہی ہو. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ کے لیے کوئی ڈیڈ لائن ہوتی ہے اسائنمنٹ جمع کرانے کی یا پھر کوئی ٹیکس جمع کرانے کی یا کچھ، تو اب وہ ہوتا ہے کہ رات کے 12 بجے تک آپ کرا سکتے ہیں، اور آپ جب وہ کرا رہے ہوتے ہیں تو اس وقت آپ کا یا تو کمپیوٹر اسٹک ہو جاتا ہے یا پھر اور اسی طرح کا کوئی مسئلہ پیش آ جاتا ہے، اور آپ کی ہوئی ساری محنت زیرو ہو جاتی ہے کہ وہ ٹائم پہ نہیں. دنیا میں تو پھر دوبارہ بھی چانس مل جاتا ہے، وہ آپ کا سیکھا ہوا علم ضائع نہیں ہوتا، لیکن یہاں تو ٹوٹل بربادی ہے کہ حاصل کچھ بھی نہیں. یعنی کسی بھی ایسے شخص کو ذہن میں لا کے یا اپنے ہی کسی ایکسپیرئنس کو کہ عین آخری وقت جب آپ اس کو فائنل کر رہے ہو کسی چیز کو تو وہ چیز ہاتھ سے ہی اڑ جائے، نکل جائے. میرے ساتھ ایک دفعہ ہوا، میں نے ایک آرٹیکل لکھا بہت ریسرچ کر کے، بہت محنت کر کے، کئی دن لگا کر، اور غلطی میری یہ تھی کہ میں اس کو قلم سے نہیں لکھ رہی تھی، میں اس کو ڈائریکٹ کمپیوٹر پہ ٹائپ کر رہی تھی. جو چیز ملتی وہ لا کے ٹائپ کر لیتی، جو چیز ملتی ریفرنسز آگے پیچھے سب کچھ. اور جس وقت میں اس کو سیو کر رہی تھی فائل کرپٹ ہو گئی اور میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا کیونکہ میں نے جو کچھ کیا تھا اس کے اندر ہی تھا، اور جو بھی کوشش کی اس کو نکالنے کی وہ نکل کے نہیں دیا. لیکن وہ میری زندگی میں ایک ٹرننگ پوائنٹ بھی تھا. میں اس کام سے باز آئی اور میں نے اپنی توجہ زیادہ قرآن کی طرف کر لی. یعنی ایسے واقعات اور حادثات انسان کو دھکا لگاتے ہیں اچھا بھلا اور ہوش میں لاتے ہیں کہ دیکھو جن چیزوں کے پیچھے تم بھاگ رہی ہو نا کہ اس کی وجہ سے تمہاری یونیورسٹی میں پروموشن ہو جائے گی اور
نیکسٹ لیول پہ تم پہنچ جاؤ گے، کیونکہ یہ سب کام اسی مقصد کے لیے ہوتا ہے۔ عموماً جو یونیورسٹیوں میں پڑھاتے ہیں ان کو آگے بڑھنے کے لیے ریسرچ ورک اپنا دینا ہوتا ہے، تو اگر وہ نہیں کر سکتے تو پھر وہ اسی گریڈ میں رہتے ہیں اور وہیں سے ریٹائر ہو جاتے ہیں۔ تو مجھے یوں لگا کہ جیسے میں بظاہر بڑا اچھا کام کر رہی ہوں، لیکن اس کے پیچھے میری نیت ٹھیک نہیں تھی۔ میری نیت یہ تھی کہ مجھے پروموشن ملے، اور یہ ہوتی ہے۔ آپ کسی بھی ایسے شخص سے ایسی پوزیشن پہ پوچھ سکتے ہیں کہ وہ یہ سب کچھ کیوں کر رہا ہوتا ہے۔ بعض اوقات ہم طالب علم ہوتے ہوئے دنیا کی پڑھائی تو چھوڑے، دین کا علم حاصل کرنے والے، بعض اوقات قرآن کی تعلیم حاصل کرنے والے، اور وہ اس لیے سبق یاد کرتے ہیں یا اسائنمنٹ کرتے ہیں یا کوئز کرتے ہیں تاکہ ان کو ایک سرٹیفکیٹ اور مل جائے، تو نیت خراب ہوتی ہے۔ تو بہت سے بظاہر دیکھنے میں نیکی کے کام اگر نیت کی خرابی کے ساتھ، اخلاص کے بغیر، توحید کے بغیر، اللہ کے اوپر پورا یقین رکھے بغیر کہ اس سے اجر لینا ہے انسان کرتا ہے، تو پھر بعض اوقات دنیا میں بھی انسان کو اللہ تعالیٰ دکھا دیتا ہے کہ وہ قابل قبول نہیں ہے، اور کہاں یہ کہ آخرت میں تو پھر انسان کے پاس کوئی چارہ ہی نہیں ہوگا، کوئی آپشن ہی نہیں ہوگی، کچھ اور کر بھی نہیں سکتا ہوگا۔ تو بہرحال کافر کا عمل چمکتی ہوئی ریت کی طرح ہے جو پانی کا منظر پیش کرتا ہے، اور کافر اس کو پانی خیال کرتا ہے، اور اس کو پیاس بھی شدید لگی ہے، ضرورت بھی بہت ہے، لیکن جب وہ اس تک پہنچے گا مرنے کے بعد تو وقت ہاتھ سے نکل چکا ہوگا، سوائے ناکامی اور نامرادی کے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ وَوَجَدَ اللَّهَ عِندَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ، اور اللہ کو اس کے پاس پائے گا تو اس کو پورا پورا اس کا حساب دے دے گا۔ اللہ اکبر۔ اس نے تو یہ سوچا ہی نہیں تھا کہ اللہ نے میرا حساب لینا ہے، حساب کتاب پر تو اس کو یقین ہی نہیں تھا، اور اچانک اس کو ایک ایسی سچویشن پیش آئے گی کہ وہ ہکا بکا رہ جائے گا کہ یہ سب کچھ اللہ کے لیے کرنا تھا اور اللہ ہی نے اس کی جزا دینی تھی۔ ثم یجزاہ الجزاء الاوفی، پھر وہ اس کا پورا پورا بدلہ دے گا۔ تو اب جس نے اللہ کے لیے کام ہی نہیں کیا، ابتغاء مرضات اللہ اس کی ترجیح ہی نہیں رہی، تو اس کو وہاں کیا ملے گا؟ اس کا تو پھر اچھا خاصا حساب ہو جائے گا۔ فوفاہ حسابہ، اور وہ اس کے عمل کی اس کو جزا دے گا، اور وہ عمل جو کہ اللہ کے لیے ہے نہیں، تو لہٰذا اللہ کے ہاں تو اس کے لیے خسارہ ہی خسارہ ہے۔ یعنی اس میں بھی آپ دیکھیں کہ انسان آنکھیں بند کر کے کسی راستے میں چل رہا ہو اور آنکھیں کھولے تو اپنے سامنے کسی ایسے کو پائے جس کی اس کو کوئی توقع نہیں، تو یہ اس کے لیے اس سے بڑی شاکنگ بات کیا ہو سکتی ہے؟ اچھا اس کے لیے کرنا تھا۔ اب اس کو یاد آیا کہ میری تو ڈائریکشن ہی غلط تھی، میری تو سوچ ہی غلط تھی، میری تو نیت ہی ٹھیک نہیں تھی۔ واللہ سریع الحساب، اور اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ مخلوقات کا محاسبہ کرے گا۔ اور یہاں سریع کا لفظ سرعت سے نکلا، اور سرعت جلدی کو کہتے ہیں، یعنی زمانے کے لحاظ سے جلدی بھی مراد ہو سکتی ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حساب لینے کا وقت قریب ہی ہے۔ اقترب للناس حسابہم، لوگوں کے لیے ان کے حساب کا وقت قریب آ چکا ہے۔ یا پھر وما یدریک لعل الساعۃ قریب، جیسے سورۃ شورى میں آتا ہے، اور تجھے کون سی چیز آگاہ کرتی ہے شاید کہ قیامت قریب ہی ہو۔ اور دوسرا یہ کہ حساب لینے میں جلدی، یعنی ایک ہے زمانے کے لحاظ سے جلدی، اور دوسرا یہ کہ حساب کرنے میں جلدی، یعنی بذات خود حساب تیز رفتاری سے مکمل ہو جائے گا۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ ساری مخلوقات کا حساب ایک دن میں پورا کر دے گا، بلکہ دن کے بھی ایک حصے میں، اور ہر ایک کو اس کے عمل کے مطابق سب کچھ دے دیا جائے گا۔ یہ لو، تو مخلوقات کا محاسبہ جو ہے اس کی دو قسمیں ہیں، دو طرح کا محاسبہ ہوگا، دو طرح کے لوگ ہیں محاسبے کے اعتبار سے۔ ایک ہے ایمان والوں کا محاسبہ، مومنوں کا محاسبہ۔ تو اس میں ہوگا یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مومن بندے کو دوسروں سے الگ کر لے گا، اس کو اس کے اعمال دکھائے گا، گناہوں کا اقرار کروائے گا۔ اللہ اکبر، تم نے فلاں دن فلاں جرم کیا تھا نا۔ تو اب آپ سوچئے کہ جب پیپر بھی ہمارے سامنے آتا، اسائنمنٹ واپس ملتی ہے، تو ہم کہتے یہ کیا کیا تھا؟ یہ میں نے کیا تھا؟ نہیں، میرا نہیں خیال میں نے کیا ہو۔ ہاں میرا ہی لگتا ہے۔ پھر اعتراف کرنا ہی پڑتا ہے۔ جب شہادتیں سامنے ہو تو کون انکار کر سکتا ہے؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ مومن بندے کو اس کے اعمال دکھا کے اس سے اقرار کروائے گا، وہ اعتراف کرے گا، اور بندہ سمجھے گا کہ اب تو میں گیا، اب میری شامت آئی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے ان گناہوں پر دنیا میں پردہ ڈال دیا تھا، آج بھی میں ان کو معاف کرتا ہوں۔
لہٰذا اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ انسان کو دنیا میں اپنے گناہوں کی تشہیر نہیں کرنی چاہیے. مجاہرین جو ہیں گناہوں کو کھلم کھلا بیان کرنے والے، ہم نے یہ کیا تھا، فلاں غلط کام کیا، فلاں، اس سے پرہیز کرنا چاہیے. اگر کہیں کوئی غلطی ہوئی، کوئی گناہ ہوا، اللہ سے توبہ معافی کریں، اور جس انسان کے حق میں کوتاہی اس سے معافی مانگ لیں، لیکن اب تیسرے چوتھے بندے کو نہیں بتاتے پھریں کہ میرے سے فلاں کے حق میں یہ کمی ہوئی اور میں نے یہ غلط کیا. گناہوں کو چھپا ہی رہنے، وہ گندگی ہے اس کو چھپا کے ہی رکھیں اور اس پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے معافی مانگتے رہیں. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا من نوقش الحساب عذب، جس سے حساب لے لیا گیا اس کو عذاب دیا ہی جائے گا. یعنی اس کا مطلب کیا ہے؟ حضرت عائشہ نے اس کے بارے میں پوچھا تھا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ نہیں فرماتا فسوف یحاسب حسابا یسیرا؟ آپ نے فرمایا یہ تو صرف نامہ اعمال کو پیش کرنا ہے. ایک آدمی کے اعمال پیش کیے جائیں گے یہاں تک کہ وہ اقرار کر لے گا. جب وہ اقرار کر لے گا ان کا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں آج تمہارے گناہوں پہ پردہ ڈالتا ہوں جیسے میں نے دنیا میں ڈالا، اور میں تمہیں معاف کرتا ہوں. یہ ہے آسان حساب. لیکن جس کے سوال شروع ہو گئے کہ کیوں کیا تھا، تو کیوں کا جواب ہم میں سے کس کے پاس ہے؟ کسی کے پاس نہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کا حساب آسان کرے اور بلکہ بغیر حساب کے جنت میں بھیج دے. دوسرا ہے محاسبہ کفار کا. دوسرے لوگوں کا حساب اس طرح نہیں ہوگا جیسے مومنوں کا ہوگا. امام ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ حقیقت حال اس طرح سے ہوگی کہ کافروں کا حساب اس طرح نہیں لیا جائے گا کہ ان کی نیکیاں اور برائیاں تول لی جائیں، کیونکہ ان کی نیکیاں ہوں گی ہی نہیں، لیکن ان کے اعمال شمار اور محفوظ کیے گئے ہوں گے کہ یہ انہوں نے کیا تھا، یہ اچھے کام کیے تھے، برے کیے تھے، سب گنے ہوئے ہوں گے. ان کو ان کے اعمال کے سامنے کھڑا کیا جائے گا، یہ کیا تھا تم نے، وہ اقرار کریں گے اور ان کو ان کے اعمال کی وجہ سے رسوا کر دیا جائے گا. ساری مخلوق کے سامنے اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہؤلاء الذین کذبوا علی ربہم الا لعنۃ اللہ علی الظالمین. یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب پہ جھوٹ بولا، سن لو ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے. تو بہرحال اس آیت میں جو مثال بیان ہوئی ہے وہ بنیادی طور پر یہ کہ جو لوگ کفر کے ساتھ نیک اعمال کرتے ہیں انہیں ان کا فائدہ شاید دنیا میں تو پہنچ جائے لیکن آخرت میں نہیں ملے گا. یعنی کافر جو اچھے اعمال بجا لاتا ہے، حساب کتاب کے دن اسے اس کے نیک اعمال دکھائے بھی گئے تو اس پر جزا نہیں دی جائے گی، کیونکہ اس نے آخرت کے لیے اللہ کی رضا کے لیے کیے ہی نہیں. اس بارے میں صحیح مسلم میں ایک حدیث بھی آتی ہے کہ قیامت کے دن ایک پکارنے والا پکارے گا کہ وہ گروہ اس کی پیروی کرے جس کی وہ پیروی دنیا میں کرتا تھا. اس اعلان کے بعد جتنے گروہ بھی اللہ تعالیٰ کے سوا بتوں وغیرہ کو پوجتے تھے سب جہنم میں جا گریں گے. صرف وہ لوگ بچ جائیں گے جو اللہ ہی کی عبادت کرتے تھے، چاہے نیک ہوں یا برے. اور کچھ لوگ اہل کتاب میں سے بھی بچ جائیں گے جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے، چاہے نیک تھے یا نہیں. پہلے یہود کو بلا کے پوچھا جائے گا تم دنیا میں کس کی عبادت کرتے تھے؟ کہیں گے ہم دنیا میں اللہ کے بیٹے عزیر علیہ السلام کی عبادت کرتے تھے. ان سے کہا جائے گا تم جھوٹ کہتے ہو، اللہ کی نہ تو کوئی بیوی ہے نہ کوئی بیٹا، اب کیا چاہتے ہو؟ وہ کہیں گے اے ہمارے رب ہم پیاسے ہیں، ہمیں پانی پلا دیں. تو اشارے سے کہا جائے گا تم پانی کی طرف کیوں نہیں جاتے؟ تو وہ دور دیکھیں گے جیسے پانی ہو، تو وہ جہنم ہوگا، تو انہیں جہنم میں وہاں دھکیل دیا جائے گا. وہ جہنم سراب کی طرح دکھائی دے گا، پھر وہ جہنم میں جان پڑیں گے. پھر نصارہ کو بلایا جائے گا، ان سے بھی یہی پوچھا جائے گا، ان کا بھی یہی جواب ہوگا کہ ہم مسیح علیہ السلام کی عبادت کرتے تھے. پھر ان کو بھی یہی جواب ملے گا کہ تم نے جھوٹ کہا، اللہ کی نہ کوئی بیوی ہے نہ بیٹا ہے. ان سے بھی پوچھا جائے گا کیا چاہتے ہو؟ وہ بھی کہیں گے کہ ہم بہت پیاسے ہیں. تو ان سے کہا جائے گا کہ وہ دیکھو سامنے اس طرف جاؤ، جہنم کی طرف جو سراب دکھائی دے رہا ہوگا، اور پھر اس طرح ان کو بھی جہنم میں ڈال دیا جائے گا. اس حدیث سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ قیامت کے دن ہر انسان پیاسا ہوگا، سخت گرمی کا دن ہوگا. اور مومنوں کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ ان کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حوض کوثر پر پانی نصیب ہوگا، اور جو ایک دفعہ اس کو پی لے گا پھر پورا حشر کا عرصہ اس کو پیاس نہیں لگے گی. تو بہرحال یہاں اس مثال کے اندر چند اور باتیں جو سائڈ بائی سائڈ نظر آ رہی ہیں وہ ہے کہ سراب کا لفظ نکرہ ہے، جو اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ شراب ایک معمولی چیز ہوتی ہے، یعنی پیاسے انسان کا دل اس کے ساتھ وابستہ ہو جاتا ہے لیکن اس کی حقیقت کچھ نہیں ہوتی، یعنی تحقیر کے لیے لایا گیا. نکرہ تعظیم کے لیے بھی ہوتا ہے، نکرہ تحقیر کے لیے بھی ہوتا ہے. پھر یہ کہ اعمال کی تشبیہ کے لیے مثل کا لفظ استعمال نہیں ہوا،
کا لفظ استعمال ہوا ہے، کا سراب، اور کا لفظ جو ہے ان اعمال کو حقیقت اور شکل و صورت میں سراب سے بھی کم مرتبے میں رکھ دیتا ہے، یعنی گویا وہ جو اعمال ہیں وہ سراب سے بھی کم چیز ہے، کوئی حقیقت نہیں ہے۔ پھر یحسبہ الظمآن ماء کہا گیا ہے، یہ نہیں کہا گیا کہ دیکھنے والا اس کو پانی سمجھتا ہے، یہ نہیں کہا گیا، سخت پیاسا اس کو پانی سمجھتا ہے۔ تو اس سے اور زیادہ بات کی شدت میں اضافہ ہوتا ہے، مبالغے کا صیغہ ہے جو ان کی شدت طلب کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے اور ناکامی کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے، یعنی ان کے اندر طلب بھی شدید ہوگی لیکن جب وہاں پہنچیں گے تو کچھ نہیں ملے گا، اور شدید تھکاوٹ اور کمزوری اور مایوسی اور وہ سب کچھ لاحق ہو جائے گا۔ حتیٰ اور اذا جو ہے یہ سفر کی مشقت کو ظاہر کر رہے ہیں کہ بھاگ دوڑ کر کے وہ سراب تک پہنچا، اور شیء کا لفظ بھی یہاں پر قابل غور ہے، یعنی کچھ بھی نہیں، یہ بھی نکرہ ہے۔ تو اللہ کے نزدیک انسان کی قدر و قیمت جو ہے اس کے عمل اور اس کے پیچھے نیت کے مطابق ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی انسان کو جو وزن دیتا ہے اس کے اعمال کی کثرت اور مزید اس کی کوالٹی یعنی نیت کی درستگی کے مطابق دیتا ہے، یا ایمان اس کے بنیاد میں ہوتا ہے۔ اب دوسری مثال جو ہے وہ بھی کفار کے اعمال ہی کی ہے۔ مثل الذین کفروا بربہم، ان لوگوں کی مثال جنہوں نے اپنے رب کا انکار کیا، اپنے رب کے ساتھ کفر کیا۔ یہاں مثل کا لفظ بھی آ رہا ہے اور کفروا کے بعد بربہم بھی آ رہا ہے، یعنی بات اور واضح ہو رہی ہے کہ اپنے رب کا انکار کیا، یعنی اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے تھے۔ اعمالہم، ان کے اعمال کرماد، راکھ کی طرح ہیں، اشتدت بہ الریح فی یوم عاصف، جس پر آندھی والے دن تیز ہوا چلی، یعنی اس راکھ کے اوپر تیز ہوا چلی، ٹورنیڈو آیا۔ لا یقدرون مما کسبوا علی شیء، اور جو کمائی انہوں نے کی اس میں سے وہ کسی بھی چیز پہ اب قادر نہ ہوں گے۔ ذالک هو الضلال البعید، یہی بہت دور کی گمراہی ہے۔ یہ مثال سورۃ ابراہیم میں بیان ہوئی ہے۔ اس سورت کی اس مثال سے پہلے کی جو آیات ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے کافروں کے عذاب کی مختلف قسموں کو بیان کیا ہے، آیت نمبر 15 سے 17 تک۔ اس میں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ ان کے پیچھے جہنم ہے اور اس سے پانی پلایا جائے گا جو پیپ ہے، گھونٹ گھونٹ کر کے پیے گا، حلق سے نہیں اتار پائے گا، موت ہر جگہ سے آئے گی حالانکہ وہ مرنے والا نہیں ہوگا، وغیرہ وغیرہ، یہ تفصیلات بیان ہوئی ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ہی یہ بات بھی ہے کہ کفار کے اعمال صرف برے ہی نہیں ہوتے، کچھ اچھے بھی ہوتے ہیں، مثلا فقراء کو بھی کھانا کھلاتے ہیں، ان کے اندر بھی چیریٹی کا کانسیپٹ ہوتا ہے، قیدیوں کو چھڑاتے ہیں، غلاموں کو آزاد کرتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں، صلہ رحمی کرتے ہیں، انسانیت کی خدمت کے بڑے بڑے کام کرتے ہیں۔ تو وہ ساری جو ان کی ایفرٹ سے انسانیت نے فائدہ اٹھایا، تو وہ اعمال کہاں گئے، ان کا بدلہ کہاں ہے؟ تو پہلی بات تو یہ کہ بنیادی طور پر تو اگر انہوں نے انسانیت کے لیے کیے تھے تو انسانیت نے ان کی تعریف کر دی، انسانیت نے ان کو نوبل پرائز دے دیا، انسانیت نے ان کے مجسمے بنا دیے، ان کی تعریفوں کے پل باندھے، ان کے اوپر کتابیں لکھی گئیں، ان کی تصویریں ہر جگہ شائع کی گئیں، تو وہ تعریف اور وہ ان کی ایکنالجمنٹ جو ہے وہ دنیا میں ہو گئی۔ لیکن چونکہ انہوں نے آخرت کو سامنے رکھ کے کچھ کیا نہیں تو سب کچھ رائے گاں گیا، باطل ہو گیا، عین ضرورت کے وقت وہ کچھ بھی فائدہ نہیں اٹھائیں گے بلکہ ان کی حسرت اور غم میں مزید اضافہ ہو جائے گا۔ تو مثل الذین کفروا بربہم، مثال ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا اپنے رب کا، اعمالہم، یعنی یہاں تھا مثل اعمال الذین کفروا بربہم، ٹھیک ہے؟ تو اعمال جو ہے یہاں محذوف ہے، یا صفت الذین کفروا بربہم، تو ان کی صفت آگے بیان ہوئی ہے۔ تو مراد یہ ہے کہ قیامت کے دن کفار کے اعمال کی مثال جنہوں نے اپنے رب کا انکار کیا وہ کیا ہے؟ اعمالہم کرماد، ان کے اعمال راکھ کی طرح۔ راکھ کیا ہوتی ہے؟ کسی چیز کے مکمل طور پر جل جانے کے بعد جو چیز بچتی ہے وہ راکھ کہلاتی ہے، ایش۔ لسان العرب میں ہے کہ رماد آگ کو جلانے کے بعد جو کوئلے کا پاؤڈر رہ جاتا ہے اس کو کہا جاتا ہے،
جو انگاروں کے اوپر سے اڑ اڑ کر ادھر ادھر بکھر جاتا ہے، بالکل پاؤڈر جیسا ہوتا ہے، اس کو رماد کہتے ہیں۔ اشتدت بہ الریح، وہ راکھ جو پہلے ہی بے وزن ہے، بہت باریک ہے، بہت ہلکی ہے، اس پر تیز آندھی چلی۔ اشتدت بہ الریح، بہت قوت والی ہوا۔ پیچھے بھی ہم ریح کے بارے میں پڑھ چکے ہیں، اور مراد اس سے یہ کہ آندھی ہے کہ جس نے راکھ اٹھا لی اور تیزی کے ساتھ اس کو اڑا دیا، ختم کر دیا۔ اب ایسے میں جو راکھ آندھی اڑا لے جائے اس کو کوئی پکڑ سکتا ہے اور اس کو اکٹھا کر سکتا ہے، اس سے کچھ نکال سکتا ہے؟ کچھ بھی نہیں، کسی کام کی بھی نہیں۔ یعنی بعض اوقات آندھی چلتی ہے تو کئی چیزیں اپنی جگہ ہی رہتی ہیں، لیکن یہاں جو راکھ ہے وہ تو کبھی بھی اپنی جگہ پر نہیں رہی، اس کو تو معمولی ہوا بھی کافی ہے، کہاں یہ کہ تیز آندھی ہو۔ اور پھر دن بھی کیسا، فی یوم عاصف، آندھی والا دن۔ یعنی بعض دن ایسے ہوتے ہیں جس میں صبح سے شام تک ہوائیں چلتی ہیں، یعنی ہونا تو یہ تھا نا کہ ایسا دن جس میں شدید آندھی ہو، یہاں دن کو ہی آندھی والا دن کر دیا اور زیادہ شدت۔ تو آصف کا لفظ جو ہے یہ عصف سے ہے، عصف کہتے ہیں، کا عصف معقول، نباتات کے ٹوٹے ہوئے تنکے، جیسے کچرا ہوتا ہے نا۔ اور ایک معنی یہ بھی کیا گیا کہ اس سے مراد تیز رفتار، یعنی آندھی جب بہت تیز رفتار سے چل رہی ہو۔ ریح عاصف، ریح عاصفہ بھی کہتے ہیں، والعاصفات عصفا قرآن میں آتا ہے، وہ تیز آندیاں جو درختوں کو توڑ پھوڑ کے رکھ دیتی ہیں۔ تو کفار کے اعمال کی مثال کیا ہے کہ وہ تیز آندھی میں راکھ کے اڑ جانے کی طرح ہے۔ راکھ بھی جب ایک جگہ پر انٹیکٹ پڑی ہوتی ہے نا کوئلوں کے اوپر، تو یوں لگتا ہے کہ جیسے واقعی اس کا کوئی وجود ہے، اس کی کوئی حقیقت ہے، لیکن اگر آپ اس کو ہاتھ میں لیں تو وہ بالکل ہی مسل جاتی ہے اور اس کے اندر کچھ نہیں ہوتا۔ تو کہاں یہ کہ وہ ہاتھ سے بھی نکل کے کہیں اور ہی اڑ جائے۔ تو مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے اعمال سے کچھ بھی فائدہ نہ اٹھا سکیں گے۔ اچھا، شدید ہوا، شدید آندھی والے دن، آپ اس سے جو امیجنیشن میں لاتے ہیں نا تو ایک ہلچل سی ہوتی ہے اندر کے۔ ابھی ریسنٹلی 1-2 دن پہلے جو ہوائیں چل رہی تھی سارا دن، کتنا شور تھا ان کے اندر اور کیا کیا چیزیں اڑ رہی تھی۔ تو آپ سوچئے کہ اگر کہیں جلے ہوئے کوئلوں کی راکھ پڑی ہو تو وہ تو کہیں نشان بھی ان کا نظر نہ آئے کہ وہ کہاں گئے۔ لا یقدرون مما کسبوا علی شیء، نہ وہ قدرت رکھتے ہوں گے اس میں سے جو بھی انہوں نے کمائی کی کسی بھی چیز پر۔ کسب کہتے ہیں نفع حاصل کرنے یا کوئی خوش نصیبی حاصل کرنے کے لیے کوئی کوشش کرنا۔ کسب مال کہتے ہیں یعنی مال کمانا، اور اکتساب کہتے ہیں جس میں انسان صرف اپنے مفاد کو پیش نظر رکھتا ہے۔ اکتسبوا لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت۔ اور یاد رکھیے کہ نیک اور بد دونوں اعمال کے لیے کسب کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے سورۃ الانعام میں، او کسبت فی ایمانہا خیرا، یا اپنے ایمان کی حالت میں نیک عمل نہیں کیے ہوں گے۔ تو کفار کے اعمال انہیں کچھ فائدہ نہ دیں گے، بکھرے ہوئے غبار کی طرح ہوں گے، جیسے سورۃ فرقان میں آتا ہے، وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، اور ہم اس کی طرف آئیں گے جو انہوں نے کوئی بھی عمل کیا ہوگا اسے بکھرا ہوا غبار بنا دیں گے۔ تو غبار کو سمیٹ کے تو آپ کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتے، غبار سے تو کوئی چیز آپ پکڑ نہیں سکتے، وہ تو آن کی آن میں کہاں سے کہاں اس کو لے جاتا ہے کہ آپ کی ریچ سے بالکل باہر ہو جاتا ہے۔ اسی طرح وہ لوگ جو نیت کے بغیر عمل کرتے ہیں ان کی مثال ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں سورۃ آل عمران میں، مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها سر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته۔ اس کی مثال جو وہ اس دنیا کی زندگی میں خرچ کرتے ہیں اس ہوا کی مثال کی طرح ہے جس میں سخت سردی ہو، جو ایسے لوگوں کی کھیتی کو آ پہنچے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تو اس نے اس کو برباد کر دیا۔ تو مطلب یہ ہے کہ اگر اعمال جو ہیں وہ صحیح طریقے پر نہ ہو، دیکھیے 4 قسم کے عمل ہوتے ہیں، یاد رکھیے۔ ایک وہ جن میں طریقہ بھی ٹھیک ہوتا ہے اور نیت بھی ٹھیک ہوتی ہے، وہ تو پار لگ گئے، اس پہ ہی اجر ملے گا۔ دوسرا، طریقہ ٹھیک ہے نیت ٹھیک نہیں۔ تیسرا، نیت ٹھیک ہے طریقہ ٹھیک نہیں۔ اور چوتھا، نہ نیت ٹھیک ہے نہ طریقہ ٹھیک ہے۔ اس میں 3 طرح کے اعمال برباد ہونے والے، صرف ایک باقی رہنے والا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ جیسے آپ کھانا پکاتے ہیں نا، اگر آپ کی نیت بھی اچھی ہو نا اور دل کی خوشی سے آپ پکائیں اور طریقہ بھی، ریسیپی کو بھی بہت اچھی طرح فالو کریں،
تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اور اگر آپ کی نیت میں خلل ہو، دل نہ چاہ رہا ہو، مارے بندے کام کیا ہو، لیکن طریقہ کچھ ٹھیک ہی ہو، تو اس کھانے میں ٹیسٹ کچھ نہیں ہوتا. جس کام کو آپ بوجھ سمجھ کے کرتے ہیں نا، اس کام کا نتیجہ کچھ نہیں ہوتا، وہ دوسرے کو بدمزہ کرتا ہے. تیسرا وہ کہ جس میں نیت بہت اچھی تھی، بڑا خلوص تھا، لیکن چج کوئی نہیں، طریقہ ٹھیک نہیں، اس میں بھی کوئی مزہ نہیں. اور چوتھا تو بالکل ہی بیکار ہے، نہ نیت ٹھیک اور نہ ہی طریقہ ٹھیک. تو دنیاوی اعمال میں بھی آپ دیکھیں کہ جس کام کو کوئی دل لگا کے کرتا ہے، کہتے ہیں نا میں نے یہ دل سے کیا ہے اور طریقہ بھی ٹھیک، پر آپ دیکھیں آؤٹ کم کیا ہوتا ہے. اور اس کے برعکس اگر ایک ایلیمنٹ بھی کم ہوتا ہے تو چیز برباد. ذالک هو الضلال البعید، یہی دور کی گمراہی ہے، یعنی سیدھی راہ سے ہٹ جانا ہے. اور بعید کا لفظ بعد سے ہے، جو قریب کی ضد ہے، اور اس کی کوئی حد نہیں دور ہونے کی. جو چیز آپ سے تھوڑی بھی ہٹ گئی وہ بعید ہی، دور ہو گئی، چاہے وہ 1 میٹر، چاہے وہ 1 مائل، چاہے وہ ہنڈریڈز آف مائلز، بہت دور. ضلوا ضلالا بعیدا جیسے آتا ہے سورۃ النساء میں. یعنی دنیا میں جو وہ اچھے کام کرتے ہیں لیکن ان کاموں میں وہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کر لیتے ہیں، تو ایسے سارے کام جو ہیں یہ ہدایت سے بہت دور ہیں اور نتیجے سے بھی بہت دور ہیں. ضلال البعید کا شکار ہے یہ اعمال. تو مثال کا مطلب یہ ہے کہ اگر انسان اچھی نیت کے بغیر کام کرتا ہے، چاہے وہ کام کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، کتنا ہی وقت لگا کے کیوں نہ کیا گیا ہو، اللہ کے ہاں قبول نہیں. اگر کام بھی اچھا ہے، نیت بھی اچھی ہے، طریقہ بھی اچھا ہے، یعنی سنت کے مطابق ہے اور نیت بھی اچھی ہے تو اجر ملے گا. لیکن اگر سنت کے مطابق نہیں، بدعت کر رہے ہیں اور نیت بڑی اچھی، اللہ کو راضی کرنا، لیکن کر بدعت رہے، کوئی فائدہ نہیں. اور پھر یہ ایک اور قسم کہ سنت کے مطابق ہے عین، لیکن نیت درست نہیں. اور چوتھا یہ کہ نہ نیت درست اور نہ طریقہ درست، نہ سنت کے مطابق اور نہ اللہ کے لیے، تو پھر وہاں پر تو ضلال البعید ہو گیا. ایسے کاموں کا کچھ بھی اجر نہیں ملے گا. یہاں پر آپ دیکھیں کہ ان اعمال کو کسی بھی ضائع ہونے والی چیز سے تشبیہ دی جا سکتی تھی، لیکن یہاں رماد سے دی گئی، جو انتہائی ہلکی اور بہت قلیل اور بہت یعنی کہ بے وقت چیز ہے، بالکل بے وقت چیز ہے، جس کی کوئی حیثیت ہی نہیں، جس کا سمجھے نہ ہونے کے برابر وجود ہے، جس کے وجود کی کوئی حقیقت نہیں. ناپسندیدہ بھی ہے کہ کوئی اس کو سنبھال کے تھوڑی رکھتا ہے. تو جب راکھ ختم ہو جاتی ہے تو اس سے مثال دی گئی کہ اعمال بھی ایسے ہی ختم ہو جائیں گے. اہل ایمان کے اعمال جو ہیں ان کے لیے راحت کا سبب ہوں گے، خوشی کا سبب ہوں گے. اہل کفر کے اعمال آگ کا ایندھن ہوں گے، الٹا چارج کیا جائے گا ان کو اور نتیجہ راکھ ہوگا. مٹی بھی نہیں کہا، راکھ کہا گیا کہ جل کے راکھ بنتی ہے نا، یعنی سب کچھ جل جائے گا، ختم ہو جائے گا. یعنی جس طرح راکھ آگ کا ایندھن ہوتی ہے کیونکہ آگ کے ساتھ ہی وہ پیدا ہوتی ہے، تو ان کے اعمال بھی ان کے لیے آگ ہی دہکائیں گے. اب ایک مثال میں سراب آیا ہے، ایک میں راکھ آیا ہے، دونوں ہی بے حقیقت سی چیزیں ہیں. تو سراب کی مثال جو ہے راکھ کی مثال سے زیادہ یعنی باریک ہے، اور راکھ جو ہے وہ بظاہر یعنی ہر ایک اس کو دیکھتا ہے اور اس کی بے حقیقتی کو سمجھتا ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ کفار کے نیک اعمال جو ہیں قبول نہیں ہوں گے. جو اہم سبق یعنی ٹیک ہوم لیسن یہ ہے کہ اگر کوئی اچھا یا بڑے سے بڑا عمل کفر کے ساتھ کیا جائے یا پھر سیکنڈ لیول پر شرک اصغر نیت کی خرابی کے ساتھ کیا جائے تو وہ اعمال قبول نہیں ہیں. نفاق کے ساتھ کیا جائے تو عمل قبول نہیں ہوتے. ہاں دنیا میں کچھ نہ کچھ انسان کو بدلہ مل جاتا ہے، ایک وقتی تعریف مل جاتی ہے یا خوشی مل جاتی ہے یا اس کو تھوڑی سی تھرل ہوتی ہے، اس کو یہ ہوتا ہے کہ میں نے کچھ کیا ہے، کیونکہ ایک سینس آف اچیومنٹ ہوتی ہے اس کو، لیکن آخرت میں اس کے لیے کچھ نہیں. اور یہاں یہ بھی یاد رکھیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی پہ ظلم کرنے والا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ تو ذرے کے برابر بھی نیکی کا بدلہ دے گا. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، اگر ذرے برابر بھی نیکی کی اس کا بھی بدلہ پائے گا. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، شر کو بھی وہ دیکھے گا. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان لوگوں کے اعمال کا بدلہ ان کو دنیا میں دیتے ہیں. مومن دنیا میں بھی پاتا ہے، آخرت میں بھی پاتا ہے.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ کسی مومن سے ایک نیکی کا بھی ظلم نہ کرے گا، دنیا میں اسے اس کا بدلہ عطا کیا جائے گا اور آخرت میں بھی اس کو اس کی جزا دی جائے گی، اور کافر کو دنیا ہی میں بدلہ عطا کر دیا جاتا ہے ان نیکیوں کا جو وہ اللہ کے لیے کرتا ہے، یہاں تک کہ جب آخرت میں فیصلہ ہوگا تو اس کے لیے کوئی نیکی نہ ہوگی جس کا اسے بدلہ دیا جائے۔ صحیح مسلم کی روایت میں آتا ہے جب کافر کوئی نیک عمل کرتا ہے تو اس کی وجہ سے دنیا سے ہی اسے لقمہ کھلا دیا جاتا ہے، یعنی کوئی اچھا کھانا اس کو مل جاتا ہے یا کوئی اور اس کو خوش کرنے والی چیز دنیا میں اسے مل جاتی ہے، جبکہ آخرت میں ان کے اعمال فجعلناہ ھباء منثورا بکھرا ہوا غبار بنا دیں گے۔ اور جہاں تک مومن کے نیک اعمال کا معاملہ ہے، تھوڑا سا کمپیریزن ہو جائے تو یہ اعمال اس کو کس قدر فائدہ دینے والے ہیں، اور پھر یہ کہ عمل میں انسان کے قول، فعل، دل کی نیتیں، ارادے، خیالات یہ سب شامل ہو جاتے ہیں، یعنی زبان کی باتیں بھی اعمال ہیں، اعمال القلوب دل کے اعمال بھی، جو سوچتے ہیں آپ، اچھی نیت رکھتے ہیں، اچھے ارادے کرتے ہیں، حسن ظن رکھتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، سب اعمال القلوب ہیں، اس پر بھی اجر ملتا ہے۔ انسان کچھ بھی نہ کرے، صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو یاد کر رہا ہو، اس پر بھی اس کو اجر ملے گا، یہ اعمال القلوب ہیں۔ اور جوارح کے اعمال تو بے شمار ہیں، پھر مال کے ذریعے نیکیاں کمانا، پھر اپنے حیثیت رتبے کی وجہ سے کچھ نیکیاں کمانا، تو جو بھی طریقہ ہوتا ہے مومن کا خالص نیت کے ساتھ عمل کرنے کا، اس سے الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبی لہم وحسن مآب، ان کے لیے خوشخبریاں ہیں، اچھا ٹھکانہ ہے۔ پھر یہ ہے کہ عمل صالح اللہ کی طرف چڑھتا ہے، الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ، پاکیزہ کلمات اللہ کی طرف چڑھتے ہیں اور نیک عمل اس کو بلند کرتے ہیں، یعنی اللہ کے نزدیک ان کی بڑی عظمت ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ اخلاص بھی ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی بھی ہو، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ نیک اعمال کرنے کا وقت یہ صحت اور جوانی اور ہوش کی حالت میں اس دنیا میں کیا ہوا عمل ہے، مرنے کے بعد قبر کا عمل نہیں شمار ہوگا۔ اس لیے فاستبقوا الخیرات سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنہ، سارعوا سابقوا فاستبقوا، اس طرح کے ففروا، یہ سب الفاظ آتے ہیں۔ تو فرصت کے اوقات کو غنیمت جاننا چاہیے، اس سے پہلے کہ نیک اعمال کا موقع چلا جائے، اور خصوصاً آج سے ہم عشرے اخیر میں داخل ہو رہے ہیں، انتہائی قیمتی اوقات ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا کہ آخری عشرے میں کیا کرتے تھے کہ آپ راتوں میں جاگتے تھے اور کمر کس لیتے تھے، یعنی باقی کام چھوڑ کر زیادہ سے زیادہ عبادت کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے۔ تو دن کے علاوہ رات کی عبادت خاص طور پر، یعنی کچھ نہ کچھ حصہ اپنی نیند کا ضرور قربان کریں، دعائیں مانگیں، ذکر کریں، نوافل پڑھیں، امام کے ساتھ اگر ہو سکے تو تراویح یا تہجد پڑھیں، کیونکہ امام کے ساتھ اگر کوئی وطر بھی پڑھ لیتا ہے قیام کر کے تو اس کو پوری رات کی عبادت کا ثواب مل جاتا ہے۔ اپنی دعاؤں کی لسٹ تیار رکھیں کہ وہ آپ مانگیں، خاص طور پر صدقہ کریں، کیونکہ اگر آپ کو ان 10 راتوں میں سے کسی رات میں لیلۃ القدر نصیب ہو جاتی ہے تو پھر اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ 1000 مہینوں کی عبادت کے برابر وہ نیکی قرار پائے گی، چاہے وہ نفل ہے، چاہے قرآن کی قرات ہے، چاہے ذکر ہے، اذکار ہیں، جیسے پیریڈز میں اگر آپ نمازیں نہیں پڑھ سکتے تو ذکر اذکار کر سکتے ہیں، درود شریف پڑھ سکتے ہیں، تسبیحات پڑھ سکتے ہیں، اور پھر صدقہ بھی ہے۔ تو ہر رات صدقہ کریں، ہر رات اسپیشلی، یعنی اس نیت کے ساتھ صدقہ کریں کہ اس عشرے کا، اور پھر خاص طور پر جو طاق رات ہیں، اور پھر خاص طور پر جو لیلۃ القدر ہے وہ بھی ان راتوں میں سے ایک ہے، تو اس میں اگر کیا تو پتہ نہیں وہ کتنا بڑا صدقہ ہو جائے اور اس کی وجہ سے کتنا بڑا اجر و ثواب ہو۔ اگر آپ خود نہیں کر سکتے تو اگر آپ سمجھتے ہیں جو کہ بیک ہوم یا کہیں بھی کوئی ایسے لوگ ہیں کہ جو روز کسی غریب کو دے سکتے ہیں، ایک تو یہ تھا نا کٹھا ہی کہیں دے دینا، اور ایک ہوتا ہے روز نکالنا، اور دن کو بندہ نکالتا ہے عام طور پہ، تو یہ کہ رات کو نکالیں، یعنی اس کی نیت کر کے خاص طور پر، یا آپ کسی کو ڈیلیگیٹ کر سکتے ہیں، اس کو نیابتاً کرتے ہیں، یعنی کسی کی طرف سے، مندوب ہوتا ہے ڈیلیگیٹ، یعنی کوئی آپ کی طرف سے وہی کام آپ اس کو کہہ دیں کہ یہ کرتا رہے تاکہ محروم نہ رہے۔ اسکیجول کر دیں، ہر رات نکل جائے گا
اور اتنی بے شمار ایڈز ہیں کہ جس میں دنیا بھر کے مسلمانوں کے اوپر جو آفات آئی ہوئی ہیں، کوئی یمن کے لیے مانگ رہا ہے، کوئی شام کے لیے مانگ رہا ہے، کوئی کہیں اور کے لیے، کوئی کسی مسجد کے لیے فنڈ ریزنگ کر رہا ہے، کوئی سال بھر کے، ظاہر ہے کہ جو دینی ادارے ہیں ان کے ایک بجٹ جو ہے انہی دنوں میں، انہی رمضان میں اور راتوں میں ہی بنتے ہیں. اب جیسے مسجدیں کھلی ہوتی تھی تو فنڈ ریزنگ کرتے تھے، تو جن جن مسجدوں کو آپ پہلے دیتے تھے تو ان کو بھولیں نہیں، اب بھی ان تک ضرور پہنچائیں، چاہے آپ خود اب نہیں بھی جا سکتے اور وہاں اپنی پریزنس میں نہیں کر سکتے. لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نیک اعمال کی طرف توجہ. کووڈ کی وجہ سے اور زیادہ آپ کے خاندان میں متاثرین ہوں گے. یعنی آپ خود سوچ سکتے ہیں، ہر شخص بس نیت اور ارادہ ہونا چاہیے. نہیں معلوم اگلے سال ہماری زندگی ہے کہ نہیں. کتنے ہی لوگ آپ کے، میرے قریبی پیارے صحت مند چلتے پھرتے رمضان میں یا رمضان سے چند دن پہلے دنیا سے چلے گئے ہیں. رمضان کے کچھ روزے رکھے ہیں اور باقی رکھنے نصیب نہیں ہوئے. انہیں تو نہیں پتا تھا کہ ہماری آخری شب قدر ہوگی، آخری طاق رات ہوگی جو لیلۃ القدر ہمیں نصیب ہوگی. تو 5 چیزوں کو 5 سے پہلے غنیمت سمجھ لینا چاہیے. جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، صحت کو بیماری سے پہلے، مالداری کو فقیری سے پہلے، فرصت کو مشغولیت سے پہلے، اور زندگی کو موت سے پہلے. تو یاد رکھیں، نیک اعمال کا نتیجہ دنیا میں بھی نکلتا ہے، دنیا میں بھی صلہ دیتے ہیں. جیسے میں نے حدیث سنائی نا کہ اللہ تعالیٰ مومن کے ساتھ ایک نیکی کے معاملے میں بھی ظلم نہیں کرتا، ایک نیکی کے بھی، اس کے بدلے میں اسے دنیا میں بھی عطا کرتا ہے اور آخرت میں بھی جزا دیتا ہے. ہم اپنے رب کی رضا کے لیے کریں، وہ بدلہ دنیا میں بھی دے گا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. تو نیک اعمال پکے ہوئے پھلوں کی طرح ہے نا، میٹھے پھلوں کی طرح، کہ جو آپ کو دنیا میں بھی ملیں گے اور آخرت میں بھی وہ پھل ملیں گے. سب سے پہلا فائدہ جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ آپ کو پاکیزہ زندگی نصیب ہوتی ہے، مزید نیکیاں کرنے کی توفیق ہوتی ہے. اگر آپ نے رمضان اچھا گزارا نا تو یقیناً رمضان کے بعد آپ کے اعمال میں اضافہ ہوگا، تبدیلی آئے گی آپ کے اندر. من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ، یہ اللہ کا وعدہ ہے. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. جو بھی نیک عمل کرے، مرد ہو یا عورت، اور وہ مومن ہو، ہم یقیناً اسے ضرور پاکیزہ زندگی بسر کرائیں گے اور ہم انہیں ان کے اجر کا بدلہ ضرور دیں گے. یعنی ان کی محنت کا بدلہ آخرت میں بھی ضرور ملے گا ان بہترین اعمال کے مطابق جو وہ کرتے رہے. تو آپ دیکھیے کہ اگر آپ کے دل کے اندر کوئی پریشانی ہے، غم ہے، بے چینی ہے، انگزائٹی ہے، سینہ تنگ ہوتا ہے، تو اس کا مجرب علاج ہے نیک اعمال کسی بھی شکل میں. چاہے روزہ رکھیں، چاہے عمرہ کریں، چاہے صدقہ کریں، چاہے کسی کی مدد کریں، کسی کی خدمت کریں، کسی کا قرضہ اتاریں، کسی کو کھانا کھلائیں. یعنی جو آپ سے بن پڑتا ہو. ہر ایک کے اسباب وسائل مختلف ہوتے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان نیک اعمال کی وجہ سے یقیناً آپ کی اس پریشانی کو دور کرے گا. دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کے گناہ مٹ جاتے ہیں. ان الحسنات یذہبن السیئات والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنکفرن عنہم سیئاتہم. وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے، یقیناً ہم ان سے ان کی برائیاں ضرور دور کر دیں گے. تو نیکیاں برائیوں کو مٹا دیں گی. تیسرا، ہدایت حاصل ہوتی ہے، یعنی انسان کو اللہ تعالیٰ رہنمائی دیتے ہیں کہ کرو کیا. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات یہدیہم ربہم بایمانہم. بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، ان کا رب ان کے ایمان کی وجہ سے ان کی رہنمائی کرے گا. چوتھا پھل یہ ملتا ہے انسان کو کہ اللہ کی محبت حاصل ہو جاتی ہے. یعنی جب انسان نیک کام کرتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس بندے سے محبت کرتا ہے اور جبریل کو بلا کر اعلان کرواتا ہے اور بتاتا ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں، اور فرشتوں کو بتاؤ کہ میں محبت کرتا ہوں فلاں بندے سے، اور پھر وہ محبت زمین پر اتار دی جاتی ہے. تو یہ تفصیل حدیث میں آتی ہے، آپ کئی دفعہ پڑھ سن چکے ہیں. پانچواں ثمرہ یہ ہوتا ہے کہ مخلوق اس سے محبت کرنے لگتی ہے. یعنی وہ دل سے محبت کرتے ہیں ایسے شخص سے جو اللہ سے محبت کرتا ہے اور نیک کام کرتا ہے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل، خالص نیک عمل، دکھاوا ریاکاری نہیں، خالص اللہ کی رضا کے لیے، ان قریب رحمان ان کے لیے دلوں میں محبت پیدا کر دے گا.
آپ کو اگر شکایت ہے نا کہ آپ کے آس پاس کے لوگ آپ سے محبت نہیں کرتے، آپ کی کیئر نہیں کرتے، تو بس آپ اللہ کے ہو جائیں، اللہ ان کے دلوں کو بدل دے گا۔ پھر عمل صالح آپ کو نیک لوگوں کے گروہ میں داخل کر دیتے ہیں۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنہم فی الصالحین، جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے ہم انہیں ضرور نیک لوگوں میں داخل کر دیں گے، نیکوں کے گروہ میں۔ ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب وهو یتولی الصالحین، نتیجہ کیا ہوگا؟ اللہ کی ولایت ملے گی، مدد ملے گی، کیونکہ اللہ یتولی الصالحین۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، بہترین مخلوق میں شمار ہوں گے۔ اللہ کی مخلوق بے شمار ہے، انسان، حیوان، بہت کچھ، لیکن سب سے ٹاپ پر مخلوق چنی ہوئی کون سی ہے؟ جو نیک اعمال کرنے والی ہے۔ پھر یہ کہ نیک اعمال انسان کی حفاظت کے علاوہ اس کے اہل و عیال کی حفاظت کا ذریعہ بنتے ہیں۔ وہ جو 2 بچے تھے نا، غلامین یتیمین، جن کی دیوار ٹوٹ رہی تھی اور ان کا خزانہ اس دیوار کے نیچے تھا، ان کی مدد خضر علیہ السلام نے کیوں کی؟ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان کا باپ نیک تھا، مر گیا تھا، یتیم تھے، وہ تو جا چکا دنیا سے، وہ بیچارہ کچھ بھی نہیں کر سکتا بچوں کے لیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کسی اور کو مقرر کر دیا جو یو ٹیک کیئر آف دیم۔ جب ہم اللہ کے لیے خالص ہو جاتے ہیں نا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری یہ ذمہ داریاں خود اٹھا لیتا ہے، ہمیں پھر فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ ہمیں فکر کرنی چاہیے کہ ہم کہیں کمی کوتاہی تو نہیں کر رہے، ہمارے اعمال میں کیا کمی ہے۔ پھر اسی طرح ابن المنقدر کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ایک نیک آدمی کی وجہ سے اس کی اولاد کی حفاظت کرتا ہے، اس کی اولاد کی بھی، اور اس کے خاندان اور قبیلے کی حفاظت کرتا ہے، اور جو گھرانے اس کے گرد و پیش رہتے ہیں ان کی بھی حفاظت کرتا ہے۔ جب تک یہ نیک بندہ ان میں ہوتا ہے وہ اللہ کی حفاظت میں ہوتے ہیں۔ اللہ ہمیں نیک لوگوں میں شامل کر دے۔ پھر یہ کہ دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، اور وہ ان لوگوں کی دعائیں قبول کرتا ہے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیا اور انہیں اپنے فضل سے زیادہ بھی دیتا ہے، مصیبتوں کو دور کرتا ہے۔ یاد ہوگا آپ کو غار والوں کا واقعہ، یونس علیہ السلام کی مثال، اہل ایمان کے لیے بھی یہی حکم ہے نا، کذالک ننجی المؤمنین۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن عباس کو فرمایا تھا کہ میں تمہیں چند کلمات سکھاتا ہوں جس سے اللہ تعالیٰ تمہیں فائدہ دے گا۔ احفظ اللہ یحفظک، احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اور پھر یہ کہ تم اسے خوشحالی میں یاد رکھو وہ تمہیں تکلیف میں یاد رکھے گا۔ اس کے برعکس کچھ کام ایسے ہیں جو نیک اعمال کو ضائع کر دیتے ہیں، اس میں سے سب سے اول کفر، شرک، آخرت کا انکار، اللہ اور رسول کے احکام سے آگے بڑھنا، تقدیر کا انکار، جو اللہ نے نازل کیا اس کو پسند نہ کرنا، دنیا کی خاطر عمل کرنا، ریاکاری اور دکھلاوا کرنا، قول و فعل میں تضاد، والدین کی نافرمانی اور احسان جتانا، بدعات، کسی کے بارے میں یہ کہنا کہ اللہ اسے معاف نہیں کرے گا، نماز اثر چھوڑنے والے کے اعمال ضائع، ظلم کرنے والے کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، عہد پامال کرنے والے کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، خائن کے اعمال ضائع، اللہ اکبر، غیبت کرنے والے کے اعمال ضائع، حقوق العباد میں کمی کرنے والے کے اعمال قیامت کے دن ان کو دے دیے جائیں گے جن کا حق مارا ہوگا، تنہائی میں غلط کام کرنے والوں کے اعمال برباد، یعنی بے حیائی کے کاموں سے نیک اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ استغفر اللہ۔ بعض سلف اس بات سے ڈرتے تھے کہ کہیں بے حیائی کے اعمال کی وجہ سے ان کے نیک اعمال ضائع نہ ہو جائیں، تو کرنے کا کام کیا ہے کہ اپنے ایمان کو مضبوط کریں، ایمان کی تجدید کریں، خالص اللہ کی رضا کے لیے نیک اعمال کریں، نیک اعمال کی قبولیت کی دعا کریں، نیک اعمال سے جو فائدے حاصل ہوتے ہیں اس کی دعا کریں، اعمال کے قبول نہ ہونے سے ڈرتے رہیں کہ کوئی ایسا کام نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ قبول نہ کرے، ایسے کاموں سے بچیں جو نیکیاں برباد کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ اللہم انی اسألک العافیۃ فی الدنیا والآخرہ۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ ان اللہ لا یخلف المیعاد۔ ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسلک
ولا تخزنا یوم القیامہ انک لا تخلف الميعاد اللہم لا تخزنا یوم القیامہ اللہم لا تخزنا یوم القیامہ اللہم انی اعوذ بک من ضیق الدنیا و ضیق یوم القیامہ. اللہ دنیا کی تنگی اور آخرت کی تنگی سے نجات دینا، اس سے بچا کے رکھنا. یا اللہ تمام بیماروں کو صحت عطا فرما. یا اللہ دنیا میں جہاں جہاں لوگ بیمار ہیں، پریشان ہیں، کووڈ کی وجہ سے کسی بھی طرح کی تکلیف اور پریشانی میں مبتلا ہے، یا اللہ ان سب پر اپنی رحمت فرما اور اس بیماری، اس بلا، اس مصیبت کو ہم سے دور کر دے. یا رب العالمین تو ہمیں ہر حال میں راضی رہنے کی توفیق دے. یا رب العالمین جو پریشان ہیں، دکھی ہیں، بیمار ہیں، انہیں صبر جمیل کی توفیق دے تاکہ ان کا اجر ضائع نہ ہو. جزا فضا سے بچا. یا اللہ خوف دور کر دے، بھوک دور کر دے، امن نصیب کر دے. یا اللہ ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائی عطا فرما دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. الہی آمین. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. یہ جو آیت ہے سورہ نور کی، اس میں ووجد اللہ عندہ، یہ ہو کی ضمیر کس کو جا رہی ہے؟ اور پائے گا وہ اللہ کو، یعنی اپنے پاس، اپنے پاس جی، جس کے پر فوفاہ حسابہ اسی کی طرف جاری. استاذہ وینا کچھ دن ہوئے میری کسی گوری نے اسلام قبول کیا، اس سے میری بات ہو رہی تھی، تو میں نے کہا تم نے کیوں اسلام قبول کیا؟ تو اس نے کہا بیکاز آئی ڈونٹ وانٹ ٹو بی اے لوزر on the day of judgment. I don't want to have that regret that oh my God I missed out on this thing. تو میں نے جنت میں جانا ہے. نیت استاذ جی پچھلے ہفتے ہم نے جب پڑھا تھا کہ جھاگ وہ بھی بے وقت ہوتی ہے باطل کی، اور یہاں راکھ ہے وہ بھی بے وقت ہے، اور شراب بھی بے وقت، وہ بھی ہاتھ میں آتا ہے تو کچھ نہیں، وہ خالی کالک ہی چھوڑ کے جاتا ہے، اور جھاگ بھی ہاتھ میں کچھ نہیں چھوڑتا. یہ کتنی باریک مثالیں ہیں. جھاگ، شراب، راکھ، سب سے ہلکی چیزیں ہیں یہ بے وقت. استاذہ جی آج کل تو اتنی سائنس ایڈوانس ہو گئی ہے کہ لوگوں کو بتا دیا جاتا ہے تمہارے پاس اتنا ٹائم ہے. کوئی بیماری ہوتی ہے کچھ لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ بس ہم نہ کچھ مہینے یا کچھ دن زندہ ہیں، تو وہ تو کچھ نہ کچھ چلیں تیاری کر لیتے ہیں. جو ہم لوگ جیسے ہیں نا نادان، ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے کب چلے جانا ہے، اور ہم اتنے ریلیکس بیٹھے ہیں کہ کر لیں گے. جیسے آپ نے دعا مانگی نا کہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہمیں نیکسٹ رمضان ملے گا نہیں ملا، کچھ تو شیور ہیں کہ ان کو نہیں ملنا نیکسٹ. بس اللہ تعالیٰ ہمارے ہر وقت کو، قیمتی وقت کو اللہ تعالیٰ اپنی راہ میں استعمال کرنا، اور پھر ضائع نہ کر دیں ہم عمل ان ساری چیزوں سے، کیونکہ ہم کر بھی کے لیتے ہیں لیکن پھر بعد میں غیبت کر کے چھوٹی چھوٹی چیزیں ہی ہم کرتے ہیں اور پھر ہمارے ضائع ہو جاتے ہیں. اللہ ہمیں بچائے. استاذہ یہ جب بات ہو رہی تھی نا کہ دنیا میں جب ہمارے کوئی بہت امپورٹنٹ کام ضائع ہو جاتا ہے اور پھر اس کی ہمیں بہت تکلیف ہوتی ہے، تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ اس وقت ہم اپنی غلطی اور اپنی کوتاہی کو اس وقت بھی نہیں مانتے، ہم الٹا اسی کے اوپر دوسروں کے اوپر بلیم کرتے ہیں کہ جی یا تو یہ سوال ہی غلط تھا اس لیے جو ہے ہمارے نمبر ضائع ہو گئے، یا سو آن جو بھی اس طرح کی چیز ہوتی ہے. تو لیکن وہاں تو ہمیں یہ موقع بھی نہیں ملنا. مطلب میں یہ سوچ رہی تھی کہ یہاں پہ بھی جیسے ہم گاڑی کا آپ نے مثال دی نا کہ جیسے سراب نظر آتا ہے، تو یہاں بھی گرمیوں کے موسم میں دور سے سڑک کے اوپر جب وہ سراب نظر آ رہا ہوتا ہے، اور اگر وہ واقعی پیاسا ہے اور وہ کسی صحرا کے اندر ہے تو وہ اس کے لیے کتنا تیزی سے بھاگتا ہے، کتنی اور زیادہ محنت کرتا ہے، اگرچہ کہ وہ پیاس کی شدت سے تڑپ بھی رہا ہے لیکن چونکہ اس کو وہ پانی چاہیے تو وہ اس کے پیچھے کتنا تیزی سے جائے گا. تو واقعی یہ جو بات تھی نا کہ سراب اور راکھ کا کمپیریزن، تو اس میں سراب کے پیچھے محنت ہو رہی ہے، راکھ تو وہ تو نظر آ گئی اس کو کہ وہ ضائع ہو گئی، لیکن وہ اس کے پیچھے اسٹل محنت کر رہا ہے، لیکن وہ پھر بھی اس کو نہیں ملنے والی ہے. اگر دیکھا جائے تو دنیا ساری کی حیثیت بھی ایک سراب کی طرح ہی ہے نا، یعنی جس میں ہم رہ رہے ہیں، کہ جن چیزوں کے ہم پیچھے بھاگ رہے ہیں، جن کے پیچھے ہم دن رات ایک کر رہے ہیں، سمجھتے ہیں جن کے بغیر شاید ہم مر ہی جائیں گے،
وہ اگر اینڈ آف دا ڈے دیکھا جائے تو ان کی حیثیت کیا ہے؟ مشرکین تو آخرت پہ یقین نہیں نہ رکھتے تھے استاذہ، کہ رکھتے تھے؟ اللہ پہ یقین رکھتے تھے مشرکین. آخرت کو نہیں مانتے تھے نا، اسی لیے تو یعنی حضرت عائشہ نے پوچھا تھا نا کہ کیا ابن جدعان جو جاہلیت میں ایک سمبل تھا سخاوت کا، وہ اس کو کچھ ملے گا کہ نہیں؟ اس نے ایک دن بھی نہیں کہا تھا رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین. اور استاذہ یہ جو آپ نے صدقے کا کہا ہے کہ ہر رات صدقہ کرو، تو اگر کسی کے جیسے کوئی نیت کرتا ہے اور ڈبے میں ڈال دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اس کو اکٹھا کر کے دے دوں گا، تو کیا نکالنا ضروری ہے یا ایسے نیت کر کے ڈال سکتے ہیں، صدقہ کر سکتے ہیں؟ جیسے آپ نے کہا نا کہ آن لائن آپ دے دیں تو نکل گیا مال آپ کا، لیکن ہمارے پاس باکس ہے اپنے صدقے کا اور ہم ہر رات اس میں ڈال دیتے ہیں. ہاں ٹھیک ہے، لیکن پھر اس میں اگر کوئی طریقہ نہ ہو فوری نکالنے کا تو ڈبے میں بھی ڈالتے جائیں اور پھر اکٹھا ہی دے دیں. افضل تو یہی ہے کہ جس کا ہے اس تک پہنچ ہی جائے نا فوراً، لیکن اگر یہ نہیں ہو سکتا تو پھر یہ بھی ٹھیک ہے. والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحان اللہ، ہر دفعہ ہر روز جب ہم یہ سنتے ہیں تو لگتا ہے کہ بس آج کی جو آیات ہے نا، ان کی کیا بات ہے، ان میں کیا بات سمجھ میں آئی ہے. ایسے تو پہلے کبھی سمجھ ہی نہیں آئی، لیکن اگلی دفعہ آپ سنتے ہیں تو لگتا ہے کہ یہ تو ان آیات سے زیادہ یہ آیات ہیں. ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ ہم کس غفلت میں، اور اللہ تعالیٰ نے کے کلام سے کتنے بے بہرا ہے نا. اور ابھی تو ہم صرف اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. علم کے کتنے خزانے ہیں جو ہم نے نہیں پائے ابھی. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم پر اپنے علم کے دروازے کھولے رکھے. تو جناب ہم دیکھتے ہیں کہ کیا آج کا ہمارا سوال ہے جو ہم نے آپ سے کرنا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا سوال یہ ہے کہ وہ کون سے اسباب ہیں جو نیک اعمال کو ضائع کر دیتے ہیں. ذرا چیٹ میں لکھنا شروع کریں، کیونکہ ہمارے ساتھی چیٹ میں بہت ایکٹیو ہوتے ہیں. تو دیکھتے ہیں کہ کیا لکھ رہے ہیں آپ. ریاکاری، شرک، گناہ، نیت کی خرابی، تکبر، غیبت، بدنیتی، بالکل ماشاءاللہ بہت، خیانت، بالکل، اللہ کی نافرمانی، بدعت، دکھاوا. یہ آپ لکھ رہے ہیں سب. عصر کی نماز نہ پڑھنا، ناشکری، احسان جتانا، حسد کا اظہار کرنا، حقوق العباد نہ دینا، تقدیر کا انکار، ظلم کرنا، آخرت کا انکار، حدود کو توڑنا، حقوق العباد پورے نہ کرنا. ٹھیک ہے جی، دیکھتے ہیں کیا چیزیں ہیں، کتنی چیزیں آپ نے کور کی ہیں. ماشاءاللہ تقریباً ساری چیزوں کو آپ نے کور کر لیا ہے. دنیا کی خاطر عمل کرنا، اللہ نے جو نازل کیا اسے ناپسند کرنا، یہ چیز ایک رہ گئی تھی. پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے آگے کسی دوسری چیز کو مقدم کرنا. اپنا نسب بدلنے والے کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں. مسلمانوں کا عہد پامال کرنے والے کے عمل ضائع ہو جاتے ہیں. اور ایک بات یہ بھی ہے کہ کسی کے بارے میں کہنا کہ اللہ اسے معاف نہیں کرے گا، استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ اس سے بچائے. پھر تنہائی میں بھی حرام کام سے بچنا ہے.
अल्लाह ताला हम पर रहम करे, अल्लाह ताला हमारे अमाल ज़ाया होने से बचाए। नेक्स्ट देखते हैं जी। चलें अब थोड़ा सा आपसे रिफ्लेक्शन लेते हैं, आज के सेशन से आपको करने के कौन कौन से काम पता चले। फातिमा सुभान, आप क्या कहती हैं, क्या पता चला आज? जी फातिमा, माइक खोलें अपना। फातिमा सुभान। जी मैं शाहीन मैं कहूँ। चलें, जब तक फातिमा का माइक नहीं खुल रहा, शाहीन आप कहिए। जी ऐसे कामों से हमें बचना चाहिए जो हमारी नेकियों को बर्बाद कर देते हैं, और नेक अमाल से जो फायदा हासिल होते हैं इसकी हमें दुआ करनी चाहिए। नेक अमल की कबूलियत की दुआएं करना चाहिए। बिल्कुल दुरुस्त, अमल करके उसकी कबूलियत की दुआएं। और आजकल देखें जैसे रोजा रखते हैं तो रोजे इफ्तारी के टाइम होते हैं ना, उस वक्त बहुत दुआएं मांगा करें कबूलियत की, कि रोजा आज का कबूल कर ले अल्लाह ताला, आज की इबादत कबूल कर ले, और बाकी भी काम। ठीक है, फायजा सोहेल आप कहिए। क्या सीखा है? जी फायजा। मतलब यही सीखा है कि इंसान का जो नियत अमलों का दारोमदार जो होता है वो नियतों पर होता है। अगर आपकी नियत खालिस है तो सब मतलब कि आपके अमाल आपको यहाँ पर भी फायदा देंगे और वहाँ पर भी फायदा देंगे। और अगर आपकी नियत में ही फितूर है तो फिर कुछ भी आपको फायदा नहीं मिलेगा दुनिया में। नियत तो को चलो बहुत ठीक रखना है, खालिस रखना है, बिल्कुल नियत दुरुस्त, को बिल्कुल खालिस रखना है। बिल्कुल। नादिया कौकब आप कहिए। यस मैम। मैम ईमान और अल्लाह पे ईमान, आखिरत पे ईमान के साथ आपका तरीका भी दुरुस्त होना चाहिए कि वो सुन्नत के मुताबिक है कि नहीं है, फिर बदले की उम्मीद रखना चाहिए। दो चीजें ना, नियत और तरीका दुरुस्त। तरीका दुरुस्त तो मालूम करना चाहिए, जैसे नमाज पढ़ने का तरीका है, दूसरे तमाम इबादत का तरीका है। फरत इमरान आप कहिए। जी बाजी, अपने ईमान को मजबूत करना और खालिस अल्लाह की रजा के लिए अब अपने अमल करना ना, अल्लाह के खातिर। ठीक है, कोई खास चीज ऐसी किसी को आज पता चली हो या आज बहुत क्लिक की हो, पहले इतनी अंदाजा ना हुआ हो, उसमें से कोई शेयर करना चाहेंगे? राहिला खान आप कहेंगी कुछ? मैम मुझे ये पूछना था, असल में ये तीसरी दफा सुनने में आ रहा है कि नसब में तब्दीली करना, तो इससे क्या मतलब है? अक्सर हमारे नसब में पाकिस्तान में तब्दीली करना ये है, मसलन जैसे अभी रिसेंटली मुझसे किसी ने सवाल किया, चले अच्छा आपने पूछा तो मैं जवाब देती हूँ। रिसेंटली किसी ने सवाल किया कि उनके कोई जानने वाले हैं, उन्होंने जो बच्ची अडॉप्ट की थी तो उस बच्ची को उन्होंने अपना नाम दे दिया और उसके फादर का नाम नहीं दिया। तो वो उन्होंने पूछा कि अब वो जब अब शादी होने वाली है तो वो घर वालों को बता रहे हैं लेकिन बच्ची को भी पता नहीं है, तो क्या ये दुरुस्त है? तो ये दुरुस्त नहीं है ना, नसब में तब्दीली नहीं कर सकते आप, और फादर का जैसे ही नाम देना है ना। जैसे शादी के बाद अक्सर जो वो है वो नसब में खवातीन तब्दीली नहीं होती, वो तो बाज़ औक़ात होता है कोई लीगल वजह से होता है या कुछ घर जगहों का रवाज होता है कि वो शौहर का नाम रख लेते हैं, तो उसमें नियत ये तो नहीं होती कि वालिद का नाम बदल रहे हैं। ठीक है, बेहतर तो यही है कि अपना नाम वालिद का ही चलाएं, लेकिन कुछ जगहों पे रवाज होते हैं या कुछ लीगल मैटर्स होते हैं तो बाज़ औक़ात चेंज करना पड़ता है, तो वो नसब की तब्दीली में नहीं आता फिर, वो तो एक फॉर्मेलिटी है बस जिसको आप कर रहे हैं। ठीक है, यानी बाप का नाम बदलना, किसी और के नाम से मंसूब करना कि मैं फला का बेटा ही नहीं हूँ, फला की बेटी हूँ, मैं किसी और की बेटी हूँ, ये बाज़ लोग खुद भी अपने आप को अपने फादर से मंसूब नहीं करना चाहते, वो किसी और से करना चाहते हैं, ये दुरुस्त नहीं है। ठीक है जी, कोई और कुछ किसी को आज कोई बात समझ में आई हो? शहनाज। जी मैं ये कहना चाह रही हूँ कि हमने ये समझना चाहिए कि दुनिया जो है एक शराब है, इसके पीछे नहीं भागना हमने, बल्कि आखिरत की फिक्र करनी है और अपने अमाल पे नजर रखते हुए हमने वो काम करने को राजी करने वाले हैं। इंशाल्लाह। अच्छा देखिए, ये चीजें तो हम मुख्तलिफ लेसन्स में पढ़ ही रहे हैं ना, लेकिन आज के लेसन से कोई बात किसी को कोई बहुत खास समझ में आई है। खतीजा आप कहेंगी? उस्तादा मुझे बात ये बहुत अच्छी खतीजा लगी आप कि कहेंगे? खतीजा हाँ जी, मैं ना हर पीछे 2-3 दफा ये बात आई है, पर लेकिन आज अभी मैंने लिख ली अपने लिए कि ऐसे अमाल अल्लाह ताला से दुआ करनी है, अल्लाह ताला ऐसे अमाल ना करूं जो मेरी नेकियां जाया करे, क्योंकि इंसान अल्लाह की मदद के बगैर कुछ नहीं कर सकता। और दूसरा ये दुआ कि मेरी गलतियां मुझे नजर आए, इंसान को गलतियां इंसान करता वो नजर आए। दोनों बातें बहुत अहम है, आसिया नहीं। हाँ, मैं ये कह रही थी कि जैसे हम जॉब करने वाले लोग जो है ना, आज मुझे वाकई समझ में आई बात कि हमारी सारी कोशिश जो होती है ना कि वो अपनी, तो हमारी नीयत ही खराब हुई ना
کہ ہم اس میں ہی کامیابی چاہتے ہیں. اگر ہم اپنی نیت بدل لیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں کامیابی دے دے تو وہ چیز ہماری کوشش جو ہے وہ صحیح ہو جائے گی. ٹھیک ہے. میں ایک مثال آپ کو دیتی ہوں. دیکھیں میں جی یہاں شبہ یو ایس اے میں ہوں تو مجھے بہت لوگ یہ سوال کرتے ہیں اور بہت میں دیکھتی بھی ہوں کہ لوگ اتنے ورکہولک ہیں، لوگ اتنے ورکہولک ہیں، کام کے لیے جان لڑا دیتے ہیں، لیکن نماز کا پتہ نہیں ہوتا ہے. صبح 4 بجے نکلتے ہوتے ہیں کام پہ، 5 بجے نکلتے ہوتے ہیں، فجر کی نماز پڑھنی ان کے بہت بھاری. سملرلی یعنی آپ کے ورکنگ آورز ایسے ہیں، آپ کی ٹائمنگ ایسی ہیں. پاکستان تو نہیں ہے نا، دنیا بھر میں جو مسلمان ہیں ان کو بڑے مسائل کا سامنا ہے. ایسا ملک تو نہیں ہے کہ 5 مسجد ہے، ایسا ملک تو نہیں جہاں مرضی جائے نماز پڑھ لی. لیکن یہاں پہ بھی میں بعض لوگوں کو دیکھتی ہوں کہ وہ اتنی ایفرٹ کرتے ہیں، وہ ورک پلیس پہ بھی ڈھونڈ ہی لیتے ہیں کہ نماز پڑھنا. اور بہت سے لوگ کہہ دیتے ہیں جی کیا کریں جی، گھروں میں نماز تو نہیں پڑھی جا سکتی. تو نماز ہے. آپ دنیا کے کسی جگہ، کسی ملک، کسی جاب، کسی چیز پر ہیں، you cannot leave it. یہ چیزیں دیکھیں، یہی تو آپ کا ٹیسٹ ہوتا ہے. وہ مسلمان ملک میں بھی ہو سکتا ہے، وہ غیر مسلم ملک میں بھی ہو سکتا ہے. ان چیزوں کو، اور جو کرنے والے ہیں نا وہ کر بھی لیتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ طریقے نکال دیتا ہے، سجھا دیتا ہے، مددگار بنا دیتا ہے. یاد رکھیں فرائض پہ کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا. چلیے جی آگے ہم دیکھتے ہیں. سوالات ہمارے جو ہیں وہ کچھ چیزیں ہمارے پاس آج جو ہوم ورکس ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں ہم. اس کے بعد ہم کوئز کی طرف جائیں گے. یہ آپ کے ہوم ورک ہیں. اس کے بعد ایک سلائڈ دکھاتے جائیں، ترجمے کا ہوم ورک ہے. اس کے بعد کچھ دعائیں ہیں جو آپ نے، یہ دعائیں آپ نے یاد کرنی اور سنانی ہیں. کچھ شیئر کرنے کے لیے دعائیں ہیں. آخری عشرے میں کرنے کے جو کام ہے اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی شیئر کریں اور ان کا اہتمام کریں. جو صدقے والی بات استاذہ نے کہی. اور پھر اس کے بعد آگے مزید سے اہم سبق ہیں، ان سب کو پڑھیے گا، ان کو شیئر کیجیے گا، اعمال کی فکر کیجیے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کرے اور دنیا میں آپ کی محبت لوگوں کے دلوں میں اتار دے. تو جناب اب ہم چلتے ہیں کوئز ٹول کی طرف. ہمارے ساتھی فائزہ آج کا کوئز لیں گی. اوور ٹو یو فائزہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آج جو ہمارا ٹاپک تھا کفار کے اعمال کی مثالیں، جو کہ سورہ النور آیت 39 اور سورہ ابراہیم آیت 18 سے لی گئیں. تو چلتے ہیں ہم آج اپنے کوئز کی جانب. امید ہے کہ آپ نے بہت اچھے سے اس لیکچر کو سنا ہوگا اور اس پر غور کیا ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سوال نمبر 1، ڈیش ہر اس کام کو کہتے ہیں جو انسان ارادے کے ساتھ کرتا ہے جس کے پیچھے نیت ہو. اس آنسر میں ہمارے پاس 3 آپشن ہیں. نمبر 1 عمل، نمبر 2 فعل اور نمبر 3 حرکت. سوال نمبر 2 ہے، نفع حاصل کرنے یا خوش نصیبی حاصل کرنے کے لیے کوشش کرنے کو ڈیش کہتے ہیں. 3 آپشنز ہیں ہمارے پاس، کسب، آصف اور رماد. سوال نمبر 3 ہے، کیا کوئی بڑا نیکی کا عمل کفر، شرک اور نفاق کے ساتھ قابل قبول ہو سکتا ہے؟ 3 آپشنز ہیں ہمارے پاس، جی ہاں، جی نہیں یا شاید ہو جائے. سوال نمبر 4، اعمال ڈیش میں اچھی نیت، ارادے، حسن ظن، اللہ کی یاد، غور و فکر سب شامل ہیں. اس میں ہمارے پاس 2 آپشن ہیں. ان دونوں میں سے آپ نے درست کا انتخاب کرنا ہے. آپشن 1 ہے الجوارح اور آپشن 2 ہے القلوب. سوال نمبر 5 ہے، اللہم لا تحزنی یوم القیامہ کا ترجمہ کیجئے. 3 آپشنز ہیں ہمارے پاس. اس میں آپ نے درست کا انتخاب کرنا ہے کہ اس دعا کا ترجمہ کیا ہے. اے اللہ مجھے قیامت کے دن تنہا نہ کرنا، اے اللہ مجھے قیامت کے دن بھول نہ جانا. اور آپشن 3 ہے، اے اللہ مجھے قیامت کے دن رسوا نہ کرنا. سوال نمبر 6، اپنے گناہوں کو دوسرے لوگوں کے سامنے بیان ڈیش. یعنی 3 آپشن ہے ہمارے پاس، کرتے رہنا چاہیے، نمبر 2 نہیں کرتے رہنا چاہیے، نمبر 3 کرنا بہت ضروری ہے. ان تینوں میں سے ہم نے درست جواب کا انتخاب کرنا ہے. مجھے امید ہے کہ آپ نے میرے ساتھ ساتھ ہی اس پول کو اٹیمپٹ کیا ہوگا
اور جو ہے درست جواب کا انتخاب کر کے اس کو سبمٹ کیا ہوگا. تھوڑا سا ہم ویٹ کرتے ہیں تاکہ باقی ساتھی بھی جو اس کو بھی کر رہے ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں. اور فیس بک کے ساتھیوں کے لیے تو ہم الحمدللہ اس کو فیس بک کے لنک پر پوسٹ کر دیتے ہیں، اور اس کے علاوہ گروپ میں بھی آپ کے ساتھ شیئر کیا جاتا ہے تاکہ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنی فیملی کے لوگوں کے ساتھ اس کو شیئر کریں اور دین کے اس کام میں اس ذریعے سے بھی لوگوں کو جو ہے وہ تبلیغ کریں. کیونکہ آپ دیکھیں کہ بہت مختلف ٹاپکس ہیں اور ہر ٹاپک کے بارے میں ایسے سوال نکالے جاتے ہیں کہ جب آپ لوگوں کو بتائیں گے تو امید ہے کہ پورا ٹاپک جو ہے وہ ان سوالات کے ذریعے کور ہو جاتا ہے. تو چلتے ہیں ہم اپنے رزلٹ کی جانب. جی ہمارے پاس سوال نمبر 1 تھا، ہر کام عمل ہر اس کام کو کہتے ہیں جو انسان ارادے کے ساتھ کرتا ہے، یعنی جس کے پیچھے نیت ہو. تو درست جواب تھا عمل. الحمدللہ 95% لوگوں نے اس کا بالکل درست جواب دیا. سوال نمبر 2 تھا، نفع حاصل کرنے یا خوش نصیبی حاصل کرنے کے لیے کوشش کرنے کو کسب کہتے ہیں. 83% لوگوں نے الحمدللہ اس کا درست جواب دیا ہے، لیکن 10% لوگ کہتے ہیں آصف اور 7% لوگوں نے رماد کہا. تو جن لوگوں کو اس میں تھوڑی کنفیوژن ہے وہ اپنا جواب درست کر لیں کہ اس کا درست آنسر کیا ہے، کسب. سوال نمبر 3، کیا کوئی بڑا نیکی کا عمل کفر، شرک اور نفاق کے ساتھ قابل قبول ہو سکتا ہے؟ جی نہیں. الحمدللہ 97% لوگوں نے اس کا بالکل درست جواب دیا. سوال نمبر 4، اعمال القلوب میں اچھی نیت، ارادے، حسن ظن، اللہ تعالیٰ کی یاد اور غور و فکر سب شامل ہیں. تو درست جواب تھا القلوب، دل. 80% لوگوں نے الحمدللہ اس کا جواب درست دیا ہے اور 20% لوگوں نے الجوارح کہا. تو وہ لوگ بھی اپنے اس آنسر کو درست کر لیں کہ اس کا درست جواب جو ہے وہ القلوب ہے. سوال نمبر 5 تھا ہمارے پاس، اللہم لا تحزنی یوم القیامہ. اس کا درست آنسر کیا ہے؟ اے اللہ مجھے قیامت کے دن رسوا نہ کرنا. الحمدللہ 95% لوگوں نے اس کا بالکل درست جواب دیا. سوال نمبر 6، اپنے گناہوں کو دوسرے لوگوں کے سامنے بیان نہیں کرنا چاہیے. الحمدللہ 95% لوگوں نے اس کو بالکل درست آنسر کیا کہ ہمیں اپنے گناہوں کو لوگوں کے سامنے بیان نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے. الحمدللہ ہمارا آج کا جو ہے وقت مکمل ہوا. کل انشاءاللہ اسی ٹائم پر 3:30 بجے پاکستان ٹائم پر دوبارہ ملیں گے. دعا کر لیتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.